آپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بغیر سروائیو کریں، ایسے ہی جس کی بھی یہ خواہش تھی اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے، پارلیمنٹ ہے، وہ آزاد ہے. نہیں مجھے اتنا نہ بلوائیں کہ میں اگلے انٹرویو دینے کا قابل نہ ہوں کہ تم اس پہ کیا امپریشن ڈالنا چاہتے ہو. 2 سال کے اپنے باپ کو جیل میں دیکھے گا جی اگلے دن آپ کی تقریر ضرور سنیں گے، یار یہ ہے کون جو ہم اٹھا کے لایا، وہ صاحب نے کہا مارو، ہمارا تو ہے. تو اگلے دن معذرت کرتے یار ہمیں نہیں پتا آپ اتنے نیک آدمی کہ یار میں تو ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہوں، مجھ پہ ٹارچر ہو رہا ہے، تو ایک عام آدمی پہ کتنا ہوتا ہوگا. آگے کام ہوتا ہے آپ کے ملک کے اداروں کا، آپ کو اٹھائے آپ پہ خودکش جیکٹ ڈال دے، آپ کو اٹھائے آپ پہ ہینڈ گرینیڈ ڈال دے، کہ کچھ نہ کر سکے آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دے. اس نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور حکمرانی کر رہا ہے. سر ہم الو کے پٹھے ہیں کہ ہم ڈیوائیڈ ہو. کب تک ہم ڈیوائیڈ رہیں گے؟ ہم مسلمان اس طرح سے متحد رہے ہی نہیں، ہمارے اتحاد ہم آپس میں لڑنے لگ گئے. اقبال روتا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. السلام علیکم جی، انسائیڈ پاکستان پوڈ کاسٹ سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ بہت خاص ہیں. شہید حیدر ملک سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر حائل ہوئے بغیر. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر شروع کرتے ہیں آپ کی برتھ پلیس اور بیسک ایجوکیشن سے. I was born in Peshawar. Basically I am from Jant district Attack. اور ایجوکیشن پاکستان کے ہر کونے میں ایک 2 سال لگایا. فوجی بیک گراؤنڈ کے بندے کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بزرگ پوسٹ ہوتے ہیں آپ ساتھ جو ہے نا وہ تو بہاول نگر یا کھاریاں سے غالباً میں نے نرسری پریپ کی، پھر 1 سے 3 کلاس APS آرمی پبلک اسکول ویسٹیج پنڈی میں، پھر 4-5 کلاس جو تھی میری کیریزن اکیڈمی کوئٹہ میں پڑھا میں نے، 6 کلاس روٹ اسکول 41 ہارلی اسٹریٹ، پھر 7 سے میٹرک تک APS آرڈیننس، اور وہاں سے میٹریکولیشن کے دوران ہی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں میرا آغاز ہو گیا. خیر وہ بعد میں آتا ہوں. FSC پھر FG سے سید مال روڈ سے میں نے کی، اور ایپ کام سے میں نے BS آنرس کیا. یہ جو تھی اس وقت UET ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ تھی. تو بائی پروفیشن آئی ایم سافٹ ویئر انجینئر. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ شروع سے میٹریکولیشن سے ایک سیاست کا شوق تھا کہ پریکٹیکلی اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ کر پائیں سسٹم میں جا کے. تو پھر آفٹر مائی ڈگری میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ہی جاری رکھا اور پھر پریکٹیکل پالیٹکس میں آ گئے. تو آپ پروفیشنل لائف کو کیوں نہیں کنٹینیو کیا؟ دیکھیں میں آپ کو اس چیز کا عرض کرتا ہوں کہ یا تو آپ نے اگر اس فیلڈ میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اس پالیٹکس کو ٹائم نہیں دے پائیں گے. میرا 3-3 4-4 دن سفر میں گزر رہا ہے، اور آج بھی مطلب میں غنودگی میں ہوں جب آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں، کیونکہ فجر تک ہمارے کل بھی کوئی فجر تک ہمارا اجلاس چلتا رہا پارٹی کا. اس سے پچھلے دن بھی مطلب 1-2 گھنٹے سونے کو ملتے ہیں. اس الیکشنز میں ہارنے کے بعد ہم لوگ پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے ایک حلقے تک محدود تھے، اب میں نے ایک شہر جانا شروع کر دیا. اس ہفتے میں ہم بورے والا بھی گئے، بہاڑی بھی گئے. اب یہاں سے 8-10 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں، کم از کم 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لاہور کے 2 وزٹس رہے، کالا شاہ کاکو گیا، اسلام آباد کے 3-4 وزٹس رہے، پنڈی میں 3-4 پروگرامز رہے مختلف یونیورسٹیز میں. مطلب 12-14 کنونشنز ہم نے کی ہیں اس ایک ہفتے میں. الیکشن کے مطلب آپ سمجھیں 2-3 ہفتوں کے بعد کی ہماری یہ روٹین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک چیز کو اندازہ کیا ان الیکشنز میں کہ اب فاتح جنازے کا ووٹ نہیں پڑتا، اب برادری کا ووٹ نہیں پڑتا، اب نظریہ اور بیانیہ کا ووٹ پڑتا ہے. تو ہم نے سمجھا کہ ہمارا نظریہ، ہمارا بیانیہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں لوگوں تک وہ نظریہ پہنچ نہیں پا رہا. کچھ آپ جیسے دوست ہیں جن کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ لوگ سن لیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہمیں نہیں دکھاتا. ہمارا لیاقت باغ جلسہ آپ نے دیکھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور PMLN کے لیاقت باغ کے جلسے آپ نے دیکھے. آپ کو واضح فرق نظر آیا ہوگا، ایک جماعت کو 1.5 سال ہوئے اور ایک جماعت پاکستان سے بھی پرانی اور ایک کو 50 سال. بالکل ہم اس طرف آتے ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنی پارٹی بنانے تک کا جو سفر ہے وہ سفر کیسا رہا، اور اس میں کن کن مسائل کا آپ نے سامنا کیا؟ اس میں نے سر بہت نشیب و فراز تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے وہ انہوں نے کی ہے سرکاری اسکولوں میں یا سرکاری یونیورسٹیز میں. میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا ایک فوجی اسکول سے.
ایک فوجی کالج سے, ایک فوجی یونیورسٹی سے, جہاں تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب آؤٹ آف نو ویئر ایپ کامز جو ہماری یونیورسٹی تھی, اب وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اسٹوڈنٹ لیڈر بن رہا ہے اور اس یونیورسٹی کے باہر سے بسز بھر کے جا رہی ہیں بڑے بڑے کنونشنز میں. لوگ بھی حیران ہوتے تھے یار ہو کیا رہا ہے. بس ایک یہ تھا کہ میں نے کبھی یونیورسٹی کے یا کالج کے اندر کسی ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. کلاسز میں اکثر غیر حاضر بھی ہوتا تھا, مارکس بھی اتنے کمال کے نہیں ہوتے تھے, لیکن اساتذہ کو ہمیشہ جھک کے ملا ہوں, ادب احترام کی ہے کہ ان کا دل چاہے بھی تو انہوں نے میرے اگینسٹ کوئی کیس نہیں بنایا کہ یار ایک آرمی کے ادارے میں یہ بندہ کیا کر رہا ہے. تو اور وہ اچھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی ایم ای ٹائپ کی نہیں تھی سر. انجمن طلبہ اسلام کو لیڈ کر رہا تھا میں, ایک ایسی آرگنائزیشن پہ جس پہ مذہبی ٹیگ لگا ہوا ہے, ایک مسلکی ٹیگ لگا ہوا ہے, آؤٹ آف نو ویئر. مطلب آپ ایم ایس ایف, پی ایس ایف, آئی ایس ایف نہیں چلا سکتے ایک فوجی ادارے میں. ہم نے اے ٹی آئی چلائی, اے ٹی آئی یا جمعیت کا یا ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو وہاں سے حکمت عملی ہم نے سیکھی کہ سیاسی حکمت عملی کس چیز کا نام ہوتا ہے, اور ہاؤ ٹو سروائیو ان دا کرنٹ سینیریو, آپ نے کس طرح سروائیو کرنا ہوتا ہے پولیٹیکلی. تو وہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی. پھر اگریسو فیز آیا ہماری اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اے پی ایس پشاور کے بعد. اے پی ایس پشاور ہوتا ہے, اس کے بعد یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ ان پرنسپل صاحب کا بیٹا میرا جونیئر تھا جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا. پھر کئی شہداء کی فیملیز ہمارے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھتی تھیں. تو ایک ایگریسو فیز آنا شروع ہو گیا کہ یار اب ہمیں پریکٹیکلی کوئی جد و جہد کرنی ہے, حکمرانوں سے کوئی توقع نہیں ہے. اب اس میں ایگریسو فیز میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے, پیٹریوٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے, آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹیو میں بھی ہم بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے, اور پھر نصاب تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے. میں نے وہاں اناؤنس کر دیا کہ یار میں 4 سال سے لگا ہوا ہوں کہ میرے بچوں کو مسٹر چپس کی جگہ, سنڈریلا کی جگہ, اولیور ٹوسٹ کی جگہ آپ کیوں نہیں پڑھاتے ٹیپو سلطان کو یا صلاح الدین ایوبی کو یا غزنوی کو. تو کہیں سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا. ہم نے خود سے کتاب لکھ دی نظریات کے نام سے, اور اس کی 70,000 کاپیز کرا کے 2017 یا 2016 میں پورے پاکستان میں مفت تقسیم کری مختلف یونیورسٹیز میں جا کے. اور پھر اس کا فائنانس کدھر سے مینیج ہوا؟ ایک ویڈیو میسیج بنایا تھا کہ جو بندہ اس کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ فلاں جو پریس والا ہے اس سے رابطہ کر لے. ویڈیو بلیو جو دبئی میں لوگ چلاتے تھے نا ٹرالے, وہ اپنی دھیاڑیاں بھیجتے تھے کہ یار ہم نے تو نہیں وہ غیرت کا درس سیکھا, ہمارے بچے سیکھ جائیں گے کہ یار ٹیپو سلطان کون تھا. جب وہ بڑے ہوں گے تو شاید کشمیر کی بہن نہ پکارے کسی کو. تو ہم نے تو نہیں دیکھا طارق بن زیاد کون تھا, لیکن ہمارے بچے اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ بغیرت سپہ سالار نہیں بنیں گے کہ فلسطین کی بہن پکارتی رہے اور وہ بغیرت بن کے جو ہے نا آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے, تو وہ ایک غیرت مند سپہ سالار بنیں گے. تو اس ایم پہ جب میں نے دیکھا تو مزدور طبقے نے پیسہ بھیجا ہے. امیر لوگ بہت کم تھے, سعودی عرب کا مزدور طبقہ تھا, یو کے اور یو ایس کے کچھ لوگ تھے. وہ یہ ہے کہ وہ ان کی نسبت پیسے زیادہ ان لوگوں نے لگائے, جہاں دبئی اور سعودیہ والے 100-200 یا 300-400 بکس اسپانسر کر لیتے تھے, وہاں یہ ہزاروں کر لیتے تھے. اچھا مزے کی بات, وہ پریس والا بڑا کمال کا آدمی تھا. آج کے دور میں 20-22 روپے کی اخبار ملتی ہے نا, آج سے 6-7 سال پہلے جب وہ بک میں نے لکھی تھی, ویسے مارکیٹ سے آپ خریدیں اس طرح کی کتاب 100 صفحات پر مشتمل اور گتے کا کور ہو تو کم از کم 100-150 روپے ایک بندل ہے. اس نے مجھے 20 روپے پر بک چھاپ کے دی, اور 20 روپے میرے خیال ہے اسے آدھا روپیہ بچتا ہوگا, مطلب جو پرنٹنگ کاسٹ اور سارا. اس نے کہا یہ ہم اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو لوگ پیسے بھیجتے تھے, پرنٹنگ پریس میں چھپتی تھی, اور ان کو اوورسیز کو میں کہتا تھا اپنے بھائی یا کزن کو بھیجو کہ یہاں سے ریسیو کرے اور فلاں یونیورسٹیز میں بانٹے بچوں کو. تو یہ سٹارٹ لیا ہم لوگوں نے. پھر آتے ہیں مزید آگے, بلکہ شروع میں لے جاتا ہوں آپ کو ذرا. 2000 اس سے بھی 4-5 سال پرانی بات ہے. 2012 یا 13 میں امریکہ میں ایک گستاخانہ فلم بنی تھی, ٹیری جانس نے بنائی تھی. تو اس کے اگینسٹ جو ایف جی سر سید کالج پنڈی سے پہلی مارچ نکلی تھی نا, اور اس میں ہم نے 1000 وکیل پنڈی کچہری کے بھی لیے, اسکالرس کالج کے بچے بھی لیے, اے پی ایس ویسٹیج کے بچے بھی ہم نے لیا, اے پی ایس چکلالہ والی سائٹ پہ ایک تھا ادھر سے بھی بچے آئے, فوجی فاؤنڈیشن کالج سے بھی بچے آئے. ہم کوئی 2-2.5 ہزار اسٹوڈنٹس تھے اور 1000 وکیل تھا, اور ہم لوگوں نے پیدل مارچ کیا امریکن ایمبیسی کی طرف.
کچھ ہم لوگ فیض آباد تک پہنچ سکے, پھر شیلنگ سٹارٹ ہوگی, کچھ آگے چلے گئے. بٹ آئی ریممبر اس وقت کسی مولوی یا پیر نے احتجاج کی کال نہیں دی تھی. میں اس وقت 16-17 سال کا تھا, اور اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پہ شیلنگ ہوئی, پھر بچوں نے بھی پتھراؤ کیے. بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے 16-17 سال کی عمر میں آپ جذباتی بھی ہوتے ہیں. تو رحمان ملک ہمارا وزیر داخلہ تھا, اس نے کہا یار میں ان بچوں سے حیران ہو گیا ہوں, کل پورے ملک میں یوم عشق رسول منایا جائے گا سرکاری سطح پہ. اور پھر زرداری نے اقوام متحدہ میں جا کے ناموس رسالت کے موضوع پہ بولا. اچھا, یہ مطلب ایک اچھا. پھر مزے کی بات یہ, اب ہم نکل گئے نا, اگلے دن جمعہ تھا, مولوی حضرات نے اعلان کر دیا اب ہم نکل رہے ہیں. اب ہم تو پھر کنٹرول نوجوان ہو جاتے ہیں کہ چلو یار شیل ہو گئے, پھینک دیا, ہم بے ہوش ہو گئے, اٹھیں گے تو ہم اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں گے. اب ہمیں کیا پتا باہر کس طرح لوگوں کو کال دینی ہے, سوشل میڈیا اتنا اس وقت تھا نہیں. تو پھر ہم آ گئے گھروں کو, پھر پورا پاکستان نکل گیا. ایک ایشو بن گیا تھا. اب اس ایشو کو مولڈ کرنے کے لیے 3 دن بعد ملالہ پہ گولی چلی تھی, اور پورے میڈیا پہ خبر چل گئی کہ جی قوم کی بیٹی ملالہ جو ہے وہ سوات میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہاں سے کوئی 4 ابھی تو 3 گھنٹے لگتے ہیں, اس وقت 6-7 گھنٹے لگتے تھے, موٹر وے نہیں بنا تھا. سوات میں جناب جیو اور ایئر وائی کی گاڑیاں لائیو کوریج ملالہ کو جو گولی لگ رہی تھی اس کے لیے پہنچی ہوئی تھی. CNN اور BBC بھی پہنچا ہوا تھا. تو ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا, اس ایشو سے توجہ ہٹی, اور اتنی ہٹی کہ ہم لوگوں نے بھی دعائیں کی کہ یار قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا. بعد میں پتہ چلا یہ تو ہمارے ساتھ ڈرامہ ہوا, اور 1 دن کے اندر اس کا پاسورڈ بنا, CMH میں چیک ہوا, باہر چلے گئی. تو یہ اس وقت کیونکہ کئی لوگوں نے فتوی دے دی جڑا انگریز لبے انہوں پڑھ لے ہو, یا تو توجہ مولڈ کرنی تھی یا جو بھی کرنا تھا, یہ معاملہ بنا. دین آتے ہیں 2018 میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا اس وقت پریزیڈنٹ تھا. تو ہالینڈ میں گستاخانہ فلم بنی, ہم چلے گئے منسٹری آف فارن افیئرس کے باہر, میں نے احتجاج کیا. ہم 200-250 بندے تھے. تو اب وہ انہوں نے ہمیں کہ پولیس نے روک لیا. ہم نے کہا جی ہم تو جائیں گے. انہوں نے کہا منسٹری آف فارن افیئرس تک آپ میں سے 20 بندوں کا وفد جائے گا صرف. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم 20 بندے جاتے ہیں. ہم وہاں گئے, اپنی یادداشت کرائی. 10 اگست 2018 کی بات ہے. ہم نے کہا جی یہ جمعے کا دن ہے, اگر آپ نے 1 ہفتے تک ہالینڈ کا سفیر نہیں بھیجا تو ہم جو ہے وہ اگلے جمعے کو خود آ کے تالا لگائیں گے آپ کی ایمبیسی کو. اب اس بات کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی. اب وہ ویڈیو بنی, ہم نے بھی اپلوڈ کر دی, باقیوں نے بھی کر دی. ایک مطلب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یار آپ کریں, کم از کم گورنمنٹ تو کچھ تو کرے. اب کیا ہوا کہ مجھے دوست مل گئے, انہوں نے کیا رہا یہاں صفا گولڈ مال میں میں نے دکان کھولی ہوئی, تو ادھر ذرا کچھ کھا پی لیتے ہیں. اب موبائل میرا بند ہو گیا, اس کی بیٹری ختم ہوئی تھی. گھر پہنچتے کھانا کھا پی کے 4 گھنٹے لگ گئے. موبائل آن کیا تو پاکستان میں کوئی 80% لوگوں نے ڈسپلے پکچر پہ میری تصویر لگائی ہوئی, چلو ایمبیسی چلو. اور وہ مطلب وہ ویڈیو وائرل اتنی ہو گئی. میں نے کہا بھائی جان یہ تو کام ہو گیا. اب اس وقت میں 22 سال کا تھا. اب آپ اندازہ کریں 22-22.5 سال کا نوجوان, اب اس کے کندھے پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. لوگوں نے کہہ دیا بھائی اب چلو 18 اگست کی تاریخ بھی دے دی لوگوں نے, 18 یا 17 اگست, اور عمران خان اس دن حلف بھی اٹھا رہا تھا. اچھا میں نے اناؤنس کر دیا ٹھیک ہے جی جمعے کی نماز سارے اپارا چوک میں پڑھیں گے, اور اپارا چوک سے ایمبیسی کی طرف مارچ ہوگا. اب تکڑے ہو جا. ونگز بیکری ہوتی ہے ادھر لین 4 پشاور روڈ پہ, یہاں ہم 5-7 لڑکے بیٹھے. ہم نے کہا یار اب ایسے ہے کہ میرے پاس 4,000 روپے ہیں, اور سنگل کلر جو ہے نا وہ سجاد ہے وارث خان تھانے کے ساتھ, اس کا پرنٹنگ پریس ہے, وہ 10,000 پمفلیٹ بلیک اینڈ وائٹ چھوٹے جو ہے نا وہ پرنٹ کر دے گا. تو وہ سجاد نے کہا جی میں ریڈ کلر میں یا گرین کلر میں پرنٹ کر دوں گا, تو وہ ذرا بلیک اینڈ وائٹ سے زیادہ سستا مجھے پڑتا ہے, وہ ذرا لائٹ کلر ہوتا ہے. 10,000 پرنٹ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ان لڑکوں کے پھر اپنی تنظیموں کو بلایا, ہم نے جو ہر یونیورسٹی کا ایک کھڑ پینچ بنایا ہوتا ہے. تو میں نے کہا جمعے یہ تو ہے, آپ نے کہہ رہا ہے کہ تھرسڈے کو یہ 10,000 پمفلیٹ ہر یونیورسٹی کے باہر تقسیم کر دینا ہے, 200, 300 کر کے. اسلام آباد کی 22 یونیورسٹیز بنتی ہیں, ادھر تقسیم کر دینا ہے. اور لوگوں کے ذمہ لگایا کہ آپ لوگوں نے جمعے کو جو اسلام آباد کے اپارہ کے قریب 15-20 مسجدیں پڑھتی ہیں ان میں اعلانات کرا دینے, اور ایک ویڈیو میسیج بھی. لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ ہو رہا ہے. وڈ یو بلیو محمد ایجنسی سے لوگ بائکوں کے قافلے لے کے آ گئے,
یس بہاولپور سے بسیں بک ہو کے آئیں, مطلب لوگ ہائیلی چارج تھے. اب میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ یار میں نے لوگوں کو بلایا آن دا نیم آف پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام, تو میں نے اس ایکسپلائٹ نہیں کرنا ان کے ایموشنس کو. دا میکسیمم آئی کین اچیو فار دا سیک آف مائی آئیڈیالوجی آئی مسٹ اچیو. میں وہاں گیا, پہلے کبھی اس طرح کا دھرنے والا سین کیا نہیں تھا ہم لوگوں نے اس لیول پہ. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم آپارا چوک, اچھا ہمیں پولیس ڈھونڈتی رہی بریلوی اسکول آف تھاٹ کی مسجدوں میں, اور میں نے جمعہ پڑھا رحمانی مسجد میں, وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ کی مسجد ہے, ان کے امام کو میں ملا, میں نے کہا جی ہم احتجاج کر رہے ہیں, میں آ گیا ہوں اب چل کے آپ کے پاس, آگے آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ اس کاز کے لیے آئے ہیں نا, اس معاملے میں جناب ہمارے سر تن من دھر سب کچھ حاضر ہے. بیک سائڈ پہ میرے خیال ہے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی امام بارگاہ ہے, وہاں حیدری اسکاؤٹس والے ہوتے ہیں, وہ ہم سے پہلے پہنچے ہوئے. مولانا فضل الرحمان کی یوتھ ہمارے پاس پہنچی ہوئی, مطلب لوگ بلا تفریق مسلک پہنچے. کہنے کا مقصد یہ, اچھا ہم نے نماز پڑھی, گھنٹہ ایک گزرا, تا حد نگاہ بندہ ہی بندہ. اب ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات تھا, ہی کیم, اللہ اسے زندگی دے, اس نے کہا جی شہیر وٹ کین آئی ڈو فار یو. میں کہ جی سر آپ ڈپٹی کمشنر ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ معاملہ فارن منسٹری کا ہے. اور فارن منسٹر اس نے کہا شہیر ہے ہی نہیں, یہ تو خان آج حلف اٹھا رہا ہے. تو میں نے کہا فارن سیکرٹری ہے. کہتا ہاں فارن سیکرٹری ہے, اور وہ OIC کا ایڈیشنل سیکرٹری بھی بنا ہوا ہے آج کل, تو یعنی کہ 57 اسلامی ممالک اس کے انڈر آتے ہیں. تو یہ تو آپ کے لیے بڑی گڈ نیوز ہے, آئی کین ریکویسٹ ہم, لیٹ سی وہ کیا رسپونڈ کرتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یعنی مذاکرات کے لیے ڈپٹی کمشنر آ گیا. حالانکہ دھرنے جب ہوتے ہیں نا مذہبی جماعتوں کے 2-2 3-3 ہفتے تو کوئی شکل دیکھنے نہیں آتا کہ یار کیوں بیٹھے ہوئے ہو, وہ شیلنگ ہی پھینکتے رہتے ہیں. اٹ واز گڈ آف ہم کہ ہی کیم دیئر. یہ ہم سرینا چوک کے سامنے اب پہنچ چکے تھے آپارا سے, وہاں پولیس نے ہمیں روک دیا. ہم نے کہا مزاحمت نہیں کرتے کہ وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. اچھا ہوا کیا کہ فارن سیکرٹری آ گیا, مذاکرات شروع ہوئے. میں نے ایک ہمارے ساتھ والی تحصیل کے امانت راول صاحب ہوتے ہیں, اللہ انہیں زندگی دے, انہیں بٹھایا. میں نے کہا جی اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تو آپ بزنس مین ہیں, آپ نے گورنمنٹ کو کہہ دینا کہ آئی ول پے فور اٹ, آپ توڑ پھوڑ کا ذکر نہ کریں مذاکرات میں. ممتاز قادری کے بھائی تھے, ان کو بٹھایا. میں نے کہا آپ بھی کم از کم گواہ رہیں گے. حنیف قریشی صاحب باہر سے گزر رہے تھے, میں نے کہا آپ بھی آئیں. وہ عقل مند تھے, انہوں نے کہا نہیں شہیر آپ دیکھو ہم ویسے آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے بعد میں عوام تو بخشتی نہیں ہے کہ بھائی آپ بے قائم, عوام تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایکسپلائٹ کر لے. تو قریشی صاحب نے کہا نہیں شہیر آپ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا پھر میں نام نہیں لوں گا, ایک اور شخص بھی تھا, وہ ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا, میں نے کہا یار آپ بھی آؤ. اب مذاکرات شروع ہوئے. فارن سیکرٹری نے کہا کہ آپ کے کیا ڈیمانڈس ہیں. میں نے کہا نمبر 1 ایمبیسیڈر کو بھیجیں, جو کہ مجھے پتہ تھا گورنمنٹ نہیں بھیج سکتی. ایک ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہوتا ہے اسٹیٹ کی کیا حیثیت کیا ہے. نمبر 2 میں نے کہا OIC کا اجلاس بلوایا جائے, یہ لیٹر لکھیں OIC کے 57 اسلامی ممالک کو. نمبر 3 UN میں ریزولوشن لے کے آئیں یا UN میں رولہ ڈالیں ناموس رسالت کے حق میں اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف زبردست دھڑلے والی آپ کی تقریر ہونی چاہیے. اس نے کہا پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 3 ایکسیپٹڈ, ہم جانے کو تیار اور کریں گے, اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کو میں ریٹرن میں دے دیتا ہوں. اب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کہتا پوائنٹ نمبر 1 پہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارن منسٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پرائم منسٹر نے ابھی اوتھ لیا آدھا گھنٹہ پہلے, تو آئی کین ڈو ون مور تھنگ فار یو. میں نے کہا وٹ. کہتا ہے اسمبلی میں پہلی ریزولوشن ہم ہالینڈ کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف پیش کروا سکتے ہیں. میں نے کہا گو فار اٹ. سر جی ود ان 10 منٹس عامر لیاقت نے قرارداد پیش کر لی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف, اور نعت شریف بھی پڑھی اور متفقہ طور پہ منظور ہو گئی. یہ خان کی گورنمنٹ کی پہلی قرارداد تھی, اور ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا وہ بندہ تھا, اس نے کہا حالا جی تساں تے آکھیا سی کہ میں تالا لا کے جاواں گا ایمبیسی نو. میں نے کہا ہاں جی سیکرٹری صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے تو عوام سے وعدہ کیا ہے. تو وہ جو مذہبی جماعت کا تھا, انہوں نے کہا دیکھیں جی اب یہ فلفل نہیں ہو سکتا, آپ مجھے پھر 2-3 دن کا ٹائم دیں. فارن منسٹر کوئی اپوائنٹ ہوتا ہے تو میں اسے کہوں کہ سفیر کو پرسونا نان گریٹا دیں کہ یہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہے اور دفع کریں ملک سے. اس نے کہا جی پہلے تم کلمہ پڑھو اور بولو قادیانی کافر ہوتے ہیں. اب جو مذاکراتی ٹیم میں مذہبی جماعت کا بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس گھگو نے یہ چبل مار دی. اب وہ جو سامنے فارن منسٹر تھا وہ سید تھا. اس نے کہا یار 1400 سال میں مجھ سے کسی نے کلمہ نہیں سنا, میرے باپ دادا سے بھی نہیں سنا, نہ جرت کی ہے.
ہی اسٹوڈ اپ, اس نے کہا بھگتاؤ اپنے مذاکرات, میں جا رہا ہوں. اب میں اس کی شکل دیکھوں میں کہ یار یہ جاہلوں کو ساتھ بٹھانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اب اینی ہاؤ یہ ٹائم تھا 3:30 بجے کا, اور پہلا فیز مذاکرات میں ڈیڈ لاک بن چکا. ہم رات 3 بجے تک مذاکراتی فیز میں بیٹھے رہے, اور اس بات کے گواہ ایک ناصر منہاج صاحب, ایڈوکیٹ, ہی از اے ویری ہمبل پرسنل. 3 بجے بھی رات کو ہمیں یہی چیز ملی. اب ہم واپس آئے, عوام کو میں نے کہا جی میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, جھوٹ نہیں بتاتا, 57 اسلامی ممالک میں اس ایک دھرنے کی وجہ سے آواز پہنچ چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ OIC میں بھی آواز پہنچ چکی ہے. منڈے, آج جمعہ ہے, منڈے کو پہلا اجلاس ہوگا اور اس میں بات ہوگی, اور نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہو چکی ہے. دس از وٹ آئی کین ڈو. اس کے بعد دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں اس سے آگے اسٹیپ کروں, پولیس گولی چلائے اور میں پولیس کو ماروں, میں تو گرفتار ہو جاؤں گا, ہیرو بھی بن جاؤں گا, ملک جل جائے گا, کیونکہ معاملہ ناموس رسالت کا. ملک جلے گا, سفیر نے پھر بھی نہیں جانا, کیونکہ حکومت کی اوقات نہیں ہے اسے بھیجنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ غریبوں کے بچے شہید ہوں گے. وہ شہید ہوں گے تو بروز حشر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم تو جانتے تھے, تم نے لوگوں کو ایکسپلائٹ اس لیے کیا کہ تمہاری عزت بچ جائے. میں نے یہ اوپنلی عوام کو کہا, لیکن وہ ایک مخصوص طبقہ بھیجا گیا تھا گروم کر کے کہ آپ نے وہاں فس کریٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو بھاگ رہے ہیں, آپ تو یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میں نے رسول اللہ کو جواب دینا نا, آئی ول گیو ہیم آنسر کہ یہ میری اوقات تھی اور میں یہ کر سکتا تھا. میں واپس آیا, 3 دن تک میں سویا نہیں, مطلب سوتا تھا پھر مجھے رونا آ جاتا تھا کہ یار اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا, میں پتہ نہیں اور کیا کیا منوا لیتا, تو کہیں رسول اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. مطلب ذہن میں اس طرح کے خیالات وسوسے آنا شروع ہو جائیں. میں نے 2-3 وہ جگہوں سے, اب ظاہر ہے ہم اتنے پڑھے لکھے تو تھے نہیں دینی اعتبار سے, عشق تو عشق ہوتا ہے نا, وہ تو پھر کسی کو بھی ہو جائے, ہندو کو بھی ہو جائے. تو وہ ایک ہندو نہیں کہا تھا کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو میرے ذہن میں ایک خیال ہے, میں نے استخارے چیک کیے انٹرنیٹ پہ مختلف قسم کے. میں نے کہا یار یہ تو ہر جگہ پہ استخارے کا مختلف طریقہ. میں نے کچھ 6-7 علماء دوست ہیں ان کو کہا, میں نے کہا استخارہ کریں, میرے ذہن میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں. انہوں نے استخارہ کر کے اگلے دن بتایا بھائی جان یہ تو بڑا پازیٹیو ہے, آپ تو بڑے خوش نصیب آدمی ہیں. میں کہ یار اب پتہ نہیں, مجھے بھروسہ نہیں ہے مولویوں پہ, میں خود استخارہ کروں گا. میں کوئی 6-7 طریقے انٹرنیٹ پہ دیکھے, وہ مختلف بتا رہے ہیں, یہ پڑھ کے سو جائیں تو یہ پڑھ کے سو جائیں. میں کہا یار میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اور باوضو ہو کے میں سو رہا ہوں. اچھا خواب میں کچھ نہیں نظر آیا. صبح جب میں اٹھا نا تو مجھے جو پہلا میسج آیا ہوا تھا وہ برطانیہ کا میرا ایک دوست تھا, نعمان شاہیز, بیسیکلی فرام بہاول. اس نے کہا شہیر بھائی, یہ میسج تھا 4:15 بجے کا, صبح کا, فجر کا ٹائم تھا. صبح اٹھ کے جو آپ واٹس ایپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نا, آنکھ کھل جاتی. اور شہیر بھائی میں عمرے پہ جا رہا ہوں, آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. میں کہا استخارہ از پازیٹیو. مطلب میں نے زندگی میں سوچا تھا کہ میں 40-45 سال کا جب تک نہیں ہوں گا نا, میں نے نہیں جانا مدینہ, کہ میں جب جاؤں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے, عرض کرنے کے لیے جاؤں کہ رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے تو آپ کا غلام حاضر ہے. تو میں نے کہا استخارہ از پازیٹیو. میں کہ شاہ جی یہ کہانی اصل یہ ہے, تو یہ تو اچھا وہ شاہ کون ہے جی؟ وہ زندگی میں اس سے اگر پہلی بار ملا ہوں تو مدینہ میں ہی ملا ہوں. اچھا اس سے پہلے ملی نہیں؟ فون پہ رابطہ تھا ویسے, مطلب گپ شپ ہو جاتی تھی, چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں, پولیٹیکل ہورائزن مطلب ڈسکس ہوتے تھے کہ یار مطلب جس طرح اوورسیز پاکستانی فینس آپ کو کال نہیں کرتے فیس بک سے نمبر نکال کے, ہی واز دیٹ سارٹ آف پرسن. تو اس کے بعد پھر دوسرا دھرنا ہم نے دیا 2020-21 میں فرانس کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف. تو کٹ اٹ شارٹ, اس کے بعد پھر ساری مذہبی جماعتوں نے دھرنے دیے, اس میں بھی یہی مذاکرات ہوئے, اسی طریقے کی ڈیمانڈز مانی گئیں. شاہ محمود قریشی سے میرا مذاکرات ہوئے, علی محمد خان سے, نور اللہ قادری سے. یہ گورنمنٹ میں تھے اور یہاں میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا. تو اللہ ان تینوں کو زندگی دے, انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا اور ہم نے انہیں بہت باتیں بھی سنائیں. اس کے باوجود انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. ظاہر ہم جذباتی ہوتے ہیں اور معاملہ بھی ایسا ہے کہ آپ کو جذباتی ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ساری مذہبی جماعتیں نکلیں. اب ان سے وہ چیزیں منوائی نہیں گئیں. مطلب ان کی ٹیم میں اور ہماری ٹیم میں یہ فرق ہوتا تھا, ہم لاجیکلی کنونس کرتے تھے, ان کی ٹیم میں جا کے پہلے کفر کے فتوے لگا دیتی تھیں, گالیاں دے دیتی تھیں. تو وہ اگلا کہتے تھے یار یہ ہو کیا رہا ہے. اینی ہاؤ وہ جب نہیں مانے گئے تو اس پہ دھرنے سٹارٹ ہوئے اور پھر ہمیں اٹھایا گیا.
ہمیں اٹھایا گیا اسٹیٹ کی جانب سے. یہ پہلی دفعہ اٹھایا گیا آپ کو؟ نہیں, اس سے پہلے ایک بار فواد چودھری نے مجھے اٹھوایا تھا, لیکن وہ آپ سمجھیں کہ ایک سیاسی پرچہ اس نے بنا دیا تھا. اس میں بھی 7-8 گاڑیاں میرے گاؤں آئی گرفتار. اس کار سرکار میں مداخلت, کہ سرکاری کام میں اس نے مداخلت کی. اور سرکاری کام کیا تھا, وہ یہ تھا کہ فواد چودھری مسجد وزیر خان لاہور کے باہر بھنگڑا ڈال رہا تھا, تو میں نے وہاں جا کے جلسہ کر دیا کہ یہ حرکت مناسب نہیں ہے. تو اس نے پرچہ کیا کار سرکار میں مداخلت کا. میں جب رہا ہوا تو میں نے کہا سرکار وہاں اعتکاف پہ تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی, سرکار مسجد کے باہر بھنگڑا ڈال رہی تھی. لیکن جو دوسری بار میں اریسٹ ہوا وہ بڑا ڈاڈا اریسٹ ہوا. یہاں تو میں 2 دن بعد آ گیا جیل سے, کیمپ جیل لاہور سے. دوسری بار ان بدبختوں نے دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا. اور جب میری آنکھوں پٹی بندی ہوئی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے پکڑا کیوں ہے, کہ کبھی TLP یا JUI نہ نکلتی اگر تم نہ نکلتے. میں نے کہا میں تو اپنی نوبل کاز کے لیے نکلا ہوں, وہ لوگ کس مذہب نکلے آئی ڈونٹ نو, لیکن میں اس معاملے میں نوبل کاز کے لیے نکلا ہوں. اور میرے کسی دھرنے میں کوئی بندہ نہ شہید ہوا ہے, نہ زخمی ہوئے, نہ گرفتاری. کہتا ہے وٹس ایور بھائی, یو آر دا مین بیہائنڈ دا گن. میں کہا ٹھیک ہے آپ کریں. تو انہوں نے کہا جی آپ ایک شرط پہ ہم چھوڑ دیں گے, آپ ویڈیو بیان دیں کہ جو لوگ اس وقت دھرنا دینے غلط ہے. میں نے کہا سوری یہ تو میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ان کے سارے مولویوں نے دے دیے بیانات, کراچی میں دے دیے, لاہور میں دے دیے, تم تو ان کے ہو ہی نہیں, تمہاری تو پارٹی الگ ہے, تم تو ادروائز دہشت گردی کا پرچہ ہوگا. ابھی تو دہشت گردی کا پرچہ مذاق ہے سر. آج سے 3 سال پہلے دہشت گردی کا پرچہ واقعی دہشت گردی کا پرچہ ہوتا تھا. 7-8 یہ لوگ کہتے ہیں درخت پہ لکھ دو تو وہ سوکھ جاتا ہے, تو ہم پہ تو میں نے کہا جی آپ کریں دہشت گردی کا پرچہ کریں. انہوں نے 3 گھنٹے مجھے ٹارچر کیا, اور اس کے بعد پھر پوچھا ویڈیو بیان. میں نے کہا نہیں, میرا ایک طویل جدوجہد ہے, اور میں اگر آج ویڈیو بیان دیتا ہوں تو کل میں اپنے ورکرز کے آگے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوں گا. تو اچھا اس میں بھی ایک بڑے مزے کی چیز ہوئی. میرے نا اصل میں اس بازو میں راڈ ڈلا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا ہی ہے, تو میرے بازو اور گردن انہوں نے پیچھے باندھ کے نا بازو گردن کے, تو اس کے درمیان میں راڈ ڈلا ہوا دوران ٹارچر. تو میں نے سے کہ یار باقی تو تم لاتے مکے مار رہے ہو وہ ٹھیک ہے, یہ بازو میرا واقعی میں ٹوٹا ہوا ہے, تم چیک کر لو, تو اسے مہربانی کرو کچھ نہ کرو, باقی برداشت کے قابل ہے. اور اس نے کوئی نہیں سنی. وہ آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے نوکریاں پکی کرنی ہوتی ہیں. دوسری بار میں نے کہا, تیسری بار میں نے نہیں کہا. وہ ایک شادی تھی پاپا کے کسی کورس میٹ کے بیٹے کی, تو جنرل سلیم رضا نے پاپا کے کورس میٹ ہیں, اس کو ایک بندے نے کہا کہ یار سلیم تم نے مجھے یاد نہیں کرایا دوبارہ کام. اس نے کہا یار میں نے تمہیں 2 بار کہا تھا, تیسری بار اس لیے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ شرک کے زمرے میں نہ آ جائے کہ آپ بندے سے مانگ رہے ہو. تو میں نے کہا یہ میں تیسری بار نہیں بولوں گا. آئی اسٹارٹیڈ ریسائٹنگ درود شریف اونچا اونچا, تو وہ تھپڑ ماری جائے منہ پہ زور زور سے اور مکے ماری جائے. اور ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کا جسم سن ہو جاتا ہے نا, آپ کو فیل نہیں ہوتا, پھر لذت آتی ہے. تو ٹھیک ہے اللہ, بس میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ مجھے استقامت دے دے. اب آئی ڈنٹ نیو کہ جب ٹارچر ہو رہا تھا مجھے وہ ویڈیو بنا رہے تھے, کیا کر رہے تھے, کہ اگر میں ان سے منت ترلا کروں وہ ویڈیو آؤٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, میں تو کہیں کا نہ رہا. اب میں دل میں بار بار رب سے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بس ثابت قدم رکھیں, کوئی ایسا جملہ میں نہ بول جاؤں تڑپتے ہوئے کہ مجھے کل کو چہرہ نہ دکھانا پڑے. تو خیر وہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا, پھر اشتعال انگیزی کا پرچہ ہوا, پھر 4 شیڈیول لگ گیا, اس میں میرا ID کارڈ بلاک ہو گیا, بینک اکاؤنٹ سیز ہو گئے, ECL میں نام آ گیا. 9 مہینے وہ مقدمہ لڑا ایک زندہ لاش کی طرح. اس وقت میں اپنے گھر سے اگر باہر بھی نکلنا تھا تو آئی ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام دا پولیس اسٹیشن. 4 شیڈیول میں مطلب آپ سامنے والے گاؤں میں جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتے. اب جب وہ 4 شیڈیول ختم ہوا نا, اس میں ایک کام میں ضرور کرتا تھا, موبائل گھر میں لوکیشن کے رکھ کے خاموشی سے نکل جاتا تھا. میں نے پاکستان کا کوئی ریٹائرڈ فوجی, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ, کوئی ریٹائرڈ جج ایسا نہیں چھوڑا جس سے میرا رابطہ کسی نہ کسی طریقے سے نہ ہو سکے. اسے جا کے پوچھا سسٹم میں کیا فلاز ہیں, ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے, میں نوٹ کرتا رہتا. وہ 9 مہینے میں نے تیاری کی. جس دن 4 شیڈیول سے میں نکلا اور کیس جیت گیا دہشت گردی کا, اگلے دن میں نے پارٹی کا اعلان کر دیا کہ پہلے سڑکوں پہ لڑتا تھا, اب ایوان میں جا کے لڑوں گا انشاءاللہ. سو دس واز دا جرنی آف اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اچھا شہید, چھوٹی سی ایج میں مطلب آپ وہ ایک مزاحمت کی طرف آ گئے تھے, تو گھر والوں کا کیسا رہا آپ کے ساتھ, مطلب کہ چھوٹی سی ایج میں کبھی ایسا انہوں نے کہا نہ کرو, مطلب جیسے والدین کو ہوتا ہے نا کہ گھر والوں نے ابھی جا کے ایکسیپٹ کیا ہے مجھے, کوئی 1.5 سال ہوا ہے, پہلے نہیں کیا. پہلے تو they were not in favor of my this politics. تو ان کی فیور کے بغیر کیسے کرتے رہے؟ بس ایک دور تو تھا شروع میں چھپ کے جاتا تھا. ابو حسب حال دیکھتے تھے عزیزی کا پروگرام 11 سے 12 بجے,
تو 12 بجے سو جاتے تھے, 12:30 بجے میں گھر کی دیوار پھلانگ کے جاتا تھا باہر, اور فجر سے پہلے پورے پنڈی کینٹ میں ATI کے جو پوسٹرز ہیں وہ لیوی سے چپکا کے آ جاتا تھا اسکولوں کے باہر. اگلے دن پھر یہی کاروائی ڈالتے تھے, وال چاکنگ کر کے آ جاتے تھے. تو ہم نے اس طریقے سے کام کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی اسٹل ریممبر ہمارے دورے جو طالب علمی تھا 40 روپے ہمیں ملتے تھے, 20 روپے کا بند سموسہ اور 20 روپے کی پیپسی ملتی تھی FG سر سید سے. تو ہم 20 روپے ہمیشہ بچاتے تھے, اور میں اپنی جو ٹیم ہوتی تھی, کلاس فیلوز ہوتے تھے باقی, ان سب کو کہتے ہیں روزانہ کا 20 روپے اکٹھا کرنا ہے. تو 5 ورکنگ ڈے کے نا, منڈے سے لے کے فرائیڈے تک کے 100 روپے ہر بچہ اکٹھا کرتا تھا. وہ ہمارا پارٹی فنڈ ہوتا تھا. اس سے پھر گاڑی بک ہوتی تھی, اس پہ ساؤنڈ سسٹم لگتا تھا, پھر ریلیاں نکلتی تھی. تو گھر والوں نے ظاہر ہے مجھے یہ بتائیں کون سا کرنل یا بریگیڈیئر ہے جو یہ چاہے گا اس کا بچہ وال چاکنگ کرے, اس کا بچہ جو ہے وہ لیوی بنا کے میدا ابال کے گلو سے پوسٹر لگائے, یا وہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کے. پتہ تو چل جاتا ہوگا نا جب آپ کر کے آ جاتے ہوں گے, پتہ چلتا تھا, بس پھر وہ ڈانٹ کھاتے تھے ہم لوگ. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے میں تمہیں اسکول کالج سے نکال لیتا ہوں, یہی کرو. تو پھر میں کنونس کرنے کی کوشش کرتا, پھر باپ ہوتا ہے نا بیچارہ, وہ اولاد ہوتی ہے. تو ہاں اس معاملے میں اماں جی یہ سپورٹ کر دیتی تھی کہ والد صاحب کو نہیں بتاتی تھی. اچھا ایک بڑے مزے کی بات, تو پتہ چل جاتا ہے جب بھی نہیں, شی واز مائی سپورٹر, کہ وہ اس حد تک سپورٹ کرتی تھی کہ والد صاحب کو نہیں بتاتی تھی. تیسری یہ چیز ہے کہ یونیورسٹی میں جب میں ہوتا تھا تو گروپ اسٹڈیز کے نام پہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا, اور اس ہاسٹل میں یہ ہوتا تھا کہ صبح ہماری یونیورسٹی میں یونیفارم کلچر تھا, صبح یونیفارم پہنی, یونیورسٹی کی کلاسز لیں, دن کو آیا چینج کیا, شیروانی پہنی, ادھر ساتھ ہی لال کرتی میں ہاسٹل ہوتا تھا, اور وہیں سے میں سیدھا نکل گیا وزیر آباد کی گاڑی پکڑ کے, وہاں یوتھ کنونشن سے ایڈریس کیا اگلے, اور رات کو بیٹھا ہائیسٹ پہ, اس کی پچھلی سیٹ, ہائیسٹ عموماً جب رات کو آتی ہے تو پچھلی سیٹیں خالی ہوتی ہیں, اس میں سو گیا, اور صبح فجر کے وقت ہاسٹل پہنچ کے وہ چینج کی, شیروانی یونیفارم پہنی, اور پھر یونیورسٹی. ٹوتھ برشز کا پکڑا تو کنگھی اس کی پکڑی اور پہنچ گئے. یہ طریقہ کار ہوتا تھا. اگلے دن منڈی بہاؤدین نکل گئے, پھر اگلے دن لاہور نکل گئے. یوں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میری بہت ٹف گزری. اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے اپنی سیاسی جماعت بنانے تک کا جو سفر ہے, اس کے درمیان کبھی کوئی ایسا ٹائم آیا کہ جب آپ کو لگا ہو کہ شہیر تھک گیا ہوں, نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہوں؟ بار ایسا ہے, لیکن چھوڑنے کا کبھی ذہن میں نہیں آیا. کوئی ایک ایسا ٹائم جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوئی ہو آپ کو, اور آپ کو لگا ہو کہ کئی مرتبہ آپ کے ذہن میں, خاص کر جب دوسری بار اریسٹ ہوا تھا تب بیٹا بڑا یاد آتا تھا. حالانکہ اتنا لمبا ٹائم شادی ہو چکی تھی. ہاں میں بلکہ دونوں گرفتاریوں میں شادی شدہ تھا میرے خیال ہے. دونوں گرفتاریاں آگے پیچھے ہوئی نا. ایک گرفتاری ہوئی میرے خیال ہے 2020-21 کی بات ہے. اچھا. تو دوسری اس کے 2 مہینے بعد دوبارہ ہوگی. گرفتاری میں پہلی میں بھی تھا میرے خیال, پہلی میں بھی تھا. ہاں پہلے میں بھی تھا. تو بیٹا تو میرے خیال ہے ہی واز اراؤنڈ, یہ 2 سال پرانی بات ہے یا 2.5 سال پرانی بات ہے. تو ہی واز 2 years old. تو پہلی بار تو چلو آپ آ گئے تھے, کیونکہ لاہور میں جب میری گاڑی پہنچی تو خبر بریک ہو گئی تھی. بیگم نے عقل مندی یہ کی کہ وہ میرا واٹس ایپ اوپن ہوتا ہے تو اسٹیٹس لگا دی شہیر گاٹ اریسٹڈ. تو وہ میرے لاہور پہنچنے سے پہلے تھانے کے باہر عوام تھی. تو وہ تو آپ سمجھے ایک ہنی مون ٹائم میں گزار کے آیا تھا, مطلب گئے ہیں, نعرے شارے لگے ہو کے آگے. دوسری گرفتاری بہت ڈاڈی گرفتاری تھی. تو اس میں ظاہر ہے پھر آپ کانسیکوینسز فیل کرتے ہیں سیف. اچھا سب سے زیادہ مجھے نہیں مسئلہ جو میری فیملی نے سفر کیا نا, جب آپ کا نام 4 شیڈول میں آ جاتا ہے تو پوری فیملی کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب کی جب اکاؤنٹ سیز ہو جائیں, بہن بھائیوں کے ہو جائیں, تو آپ سمجھے آپ زمین پہ آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. تو یہ فیس کیا. بیک پہ کیا موٹیویشن تھی جس نے آپ کو وہ ڈیموٹیویٹ نہیں ہونے دیا, جس نے آپ کو اسکپ نہیں سر؟ وہ جب آپ کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں نا پولیس والے, تو CTD کے لوگ بھی آتے ہیں عموماً جب دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے. SSP آپریشنز آ کے آپ سے الگ کرتا ہے انٹرویو, SSP انویسٹیگیشن الگ آ کے کرتا ہے. تو وہ پوری چارج شیٹ ایک بناتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی فلانے کا نام, رشتہ داروں کا نام. آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے رول ماڈل کون ہے.
ہاں کہ تم کون انسٹیگیٹ جو ہے وہ کون ہے رول ماڈل؟ میں کہ امام حسین علیہ السلام. تو جب آپ کی موٹیویشن یہ ہونا کہ کوالٹی میٹرز کوانٹٹی ڈزنٹ میٹرز، آپ 72 بھی ہوں تو خاندان کو لے کے نکل آئیں، تو پھر آپ کو تھوڑی بہت غیرت آ جاتی ہے. جتنا جتنا ان کے قدموں کے قریب جاتے رہتے ہیں غیرت کا تک اتنا مضبوط ہونے لگ جاتی. جی جب آپ نے بتایا کہ دونوں دفعہ جب آپ اریسٹ ہوئے تھے تو آپ کا بیٹا تھا، مجھے نا ابو میرے ساتھ 2 باتوں پہ غصہ کرتے ہیں. ایک کہ میں اگر نماز ٹائم پہ نہ پڑھوں یا لیٹ ہو جاؤں، اور دوسرا جب میں وہ کہتے ہیں مجھے روزانہ کال کیا کرو، اور میں مطلب مس ہو جاتی ہے کبھی کبھار مصروفیات کی وجہ سے. اور جب میں چھوٹا تھا نا، شادی نہیں ہوئی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ ابو کیسا مذاق کرتے ہیں یار، کہ مطلب میں روزانہ کیوں کال کروں، میں صبح بھی مجھے کال کرو، شام کو بھی بتا دو کہ میں ٹھیک ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ میں مطلب ٹھیک ہے 2-3 دن بعد کال کر لیا کروں گا، یا دن میں 2 دفعہ کیوں کال کروں. اب جب بیٹا ہوا تو پتہ چلا کہ اندازہ ہوتا ہے بھی فیلنگس کیا ہوتی ہیں، یہ کال کرنی کتنی ضروری ہے. تو آپ کی جب آپ حراست میں تھے اور بیٹے کی یاد، وہ پولیس والوں میں سے کئی فین فالوور بھی نکل آتے ہیں نا. اب ہے تو پاکستانی، انڈین تو ہے تھوڑی، وہ پہلے دن آپ کو کوٹیں گے بھی نا، اگلے دن آپ کی تقریر ضرور سنیں گے، یار یہ ہے کون جو ہم اٹھا کے لایا، وہ صاحب نے کہا مارو، ہم مارا تو ہے، تو اگلے دن معذرت کرتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا آپ اتنے نیک آدمی. پھر جو کیمرے سے چھپ کے نا وہ بات کرا دیتے تھے. تو والد صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے 2-3 بار ریکویسٹ کی صلاح الدین کو لے آئیں، یا کسی طریقے سے رمضان میں اریسٹ ہوا تھا دوسری بار نا، میں نے کہا سحری یا تو مشکل ہے افطاری کے وقت جب کزنز آتے ہیں کھانا لے کے افطاری لے کے، تو اس کو ساتھ لے آئیں. میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے کہ ارے 2 منٹ مل لیں دینا، وہ نہیں روکیں گے. میں نے کہا تم اس پہ کیا امپریشن ڈالنا چاہتے ہو، 2 سال کے اپنے باپ کو جیل میں دیکھے گا جی. اچھا میں گھر آیا، مجھے اور ایک وہ بڑا ایک عجیب سا منظر تھا. وہ یہ تھا کہ امی بتاتی تھی کہ یار تمہاری نیچے جو گاڑی اس وقت 2OD ہوتی تھی میری، تو 2OD گاڑی جو ہے نا ڈیزل والی، وہ آن ہوتی ہے تو پورے محلے کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی آن ہوئی ہے. تو وہ تھی بھی ایکسیڈنٹڈ گاڑی، تو اس کا انجن بڑا شور کرتا تھا. ہم اس وقت رینٹڈ ہاؤس میں تھے، ادھر شفٹ نہیں ہوئے تھے DHA، 2nd فلور پہ ہم رہتے تھے. تو نیچے ہماری گاڑی پارکنگ میں ہوتی تھی. تو ڈرائیور جب گاڑی آن کرتا تھا نا تو صلاح الدین رو پڑتا تھا کہ شہری پاپا آگے تو مجھے ادھر لے کے جاؤ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو فیس کرنا. اچھا یہ ساری چیزیں جو کچھ ٹارچر ہوا، یہ میں نے ایک ڈائری میں لکھا تھا. وہ میں نے کہیں غلطی سے نا اپنی گاڑی کے ادھر رکھی، سیٹ کے بیک سائڈ، ڈیش بورڈ نہیں سیٹ کے بیک سائڈ پہ نا. تو اگلے دن کوئی 2-3 دن گزرے، ڈرائیور کے ساتھ امی کہیں گئی باہر افطاری کا سامان لینا، وہ فروٹ شوٹ لینا. تو واپس آیا، میں تو نارمل روٹین میں تھا، وہ کہیں ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی یا کیا ہوا تھا ڈائری. اب اس میں گھر میں تو میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں ٹارچر ہوں، والد صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں میں نے بتایا تھا، اور ماں کو کون بتاتا. اچھا میں افطاری کے کھانا، افطاری پہ وہ بیٹھے ہوئے سارے، اب میں کھجور لوں، امی مجھے دیکھے اور میں اپنا نارمل سارے اسی میں، وہ پھر مجھے دیکھے، پھر اپنے آنسو پوچھے، پھر دیکھے، پھر تیسری بار نہ کھجور لیے بغیر نہ اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئی. میں اب اٹھ نہ سکوں، والد صاحب کیونکہ فوجی مائنڈ کے تھے، انہوں نے تو اتنا آبزرو نہیں کیا، لیکن میں اٹھ کے پیچھے چلا جاؤں تو انہوں نے کہا یہ کیا تماشا لگایا ہوا. تو آدھا 1 منٹ کے بعد میں گیا وہاں، انہوں نے کہا وہ میں نے ڈائری پڑھ لی تھی. تو یہ فیزز ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بس کر دیں، لیکن اللہ نے کرم کیا میں اور موٹیویٹ ہوتا تھا کہ یار میں تو ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہوں، مجھ پہ ٹارچر ہو رہا ہے، تو ایک عام آدمی پہ کتنا ہوتا ہوگا. میرے پیچھے تو 70-80 وکیل دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے، پتہ نہیں کتنے بیچارے، ان کے پیچھے تو وکیل وہ زیور بیچنا پڑتا ہوگا، اور وکلا کے آگے پھر بلیک میل ہوتے ہیں. بالکل ہمیں تو اس طریقے سے ایجنسیز ڈسٹرب نہیں کرتی، ایک عام غریب کے بچے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتی ہوں گی. تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ یار اب اس ظلم کو روکنا ہے، کہ میں نکلا ہوں ایک نوبل کاز کے لیے، اور اگر میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو یہ تو وہ شہر ہے پنڈی اسلام آباد جہاں وٹا چاہو نیچے سوشل میڈیا کا ایک کوئی نہ کوئی ایکٹیوسٹ بیٹھا ہوا ہے آپ کو کور کرنے کے لیے. سر کسی کے ساتھ راجن پور میں ایسا ہو جائے، ڈیرا بگٹی میں ایسا ہو جائے، بارکان میں ایسا ہو جائے، بلوچستان کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، جہاں پہ اندرونی سندھ، تو ادھر کور کرنے والے کوئی نہیں ہے. بالکل. تو ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ریچ اسمبلی کہ میں کوئی اس طرح کے قانون بنا لوں. تو تب اور موٹیویٹ ہو جاتا تھا میں.
اور پھر موٹیویشن کا ایک اور لیول یہ ہوتا تھا کہ یار جو لوگ بھی آپ سے انٹروگیٹ کرتے ہیں نا، جب آپ جانے لگتے ہو تو وہ آپ ان میں سے 2-3 بندوں میں سے ایک لازمی ہوتا ہے، اتفاق کی بات ہے۔ FIA میں بھی ایک کیس میں نے بھگتا، 5-7 گھنٹے کی انکوائری بھگتی، ایک سابق وزیر صاحب کے فیملی نے مجھ پہ کیس کیا یہی تقریروں کی وجہ سے۔ وہ اس میں میری بچت کیوں ہوئی؟ وہ جو کرتا دھرتا تھا نا اس نے اینڈ پہ جاتے ہوئے کہا کہ یار وہ میرے 2 بھتیجے دونوں تمہارے یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، تو میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا یار جس بچے کو ہمارے فیملی والے آئیڈیلائز کرتے ہیں میں اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرم نوازی کرتا ہے، آؤٹ آف نو ویئر آپ کے لیے گنجائشیں بن جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے ان یونیورسٹیز میں جا کے ایڈریس کیا۔ اب آپ دیکھیں کسی پولیٹیشین کو کسی آرمی نیوی ایئر فورس کی یونیورسٹی میں اجازت نہیں ہوتی ایڈریس کرنے، ہم گئے ایڈریس کیا۔ لوگ پھر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں آپ کے پیچھے کون ہے؟ میں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، آؤٹ آف نو ویئر ہمیں بلا دیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس بلاتے ہیں اور ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو وہ ہماری بات پسند آتی ہے ہر بندے کو۔ یہ ساری آپ کی اسٹرگل رہی، اس کے بعد آپ کی پارٹی بن گئی، آپ نے پارٹی بنا لی۔ اب پارٹی میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو آپ کا تو مینیفیسٹو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو میجر چیزیں ہیں آپ کی، آپ چاہتے ہیں کہ جن کی قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں۔ نمبر 1 ہم ان سارے مسائل کا ایک نچوڑ ہے، دیٹ از خود مختار پاکستان، کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایک ایسا پاکستان جس کے فیصلے پارلیمان میں ہو، وائٹ ہاؤس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کے فیصلے اس ملک کی اکثریت کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ آزاد ہے؟ نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، ان کے فیصلے وہاں سے ہو کے آتے ہیں نا، پھر یہ انہی کے منمانی کے فیصلے کرتے ہیں۔ جو IMF آپ کو ایک بجٹ بنا کے دیتا ہے کہ وہی اپروو ہوتا ہے، جو ریزولوشنز ورلڈ بینک والے بھیجتے ہیں وہی اپروو ہوتی ہیں سینٹ سے۔ سینیٹر مشتاق یہی تو رونا روتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں خود مختار پاکستان، اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پارلیمنٹری اسٹرگل سے آپ خود مختار پاکستان بنا لیں گے؟ ہاں بالکل بنا لیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں کلرک بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو خود مختار کرنے کے لیے یا آزاد کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نان پارلیمنٹری اسٹرگل کی ضرورت ہے۔ نہیں، اس کے لیے ہم 13 سال کرتے رہے، آپ کچھ حد تک تو کافی چیزیں کر لیں گے۔ پورے ملک پہ ایک نظام کو لاگو کرنا ہے نا، تو آپ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بنا پائیں گے۔ آپ فلاحی کام بہت زیادہ کر لیں گے، بٹ یو کین ناٹ کریٹ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان وچ از اے نیوکلیئر اسٹیٹ۔ تو یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دا سسٹم۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی چلے جائیں اسمبلی، لیکن جب PTV پہ ہم سنے جائیں گے نا ہر ڈھوک ڈھبے پہ، عوام موازنہ ضرور کرے گی کہ یار جو سولوشن اورینٹیڈ بات یہ کر رہا ہے، یہ باقی پارٹی کے گامے ماجے کیوں نہیں کر رہے؟ اگلی بار اس کو اتنا ووٹ ضرور دو کہ اس کی قرارداد متفقہ طور پہ مانی جائے۔ سینیٹر مشتاق کی آپ نے ابھی بات کی، جب ہم ان کی تقریریں سنتے ہیں، اس بیچارے کا ایک مسئلہ ہے جماعت اسلامی کا نا، ان کی بیڈ لک یہ کہ ان کے اوپر ایک اسکول آف تھاٹ کا لیبل لگ گیا۔ وہ اس وجہ سے پنجابی کیونکہ ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کی میجورٹی ہے اس صوبے میں، تو وہ جماعت کو ووٹ نہیں دیتے، اچھا ضرور سمجھتے ہیں۔ تو کچھ جماعتیں اس طرح جن کو لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے، تو جماعت اسلامی از ون آف دیم، تو وہ ان کی بیڈ لک رہے گی۔ اچھا KPK میں جو اسکول آف تھاٹ ہے نا جماعت اسلامی والوں کا، وہ دیٹ از ان میجورٹی، ووٹ پھر بھی نہیں پڑتا، کیونکہ JUI والے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ مودودی ہیں۔ اب وہ بیچارہ کام پٹھان کو پتہ نہیں ہے مودودی کون ہے بیچارہ، حالانکہ اس نے تفسیر لکھی، اس نے بڑے کام کیے، لیکن اب میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے خلاف نا کسی لبرل جماعت نے آج تک پروپیگنڈا نہیں کیا، وہ جماعت کی قدر کرتے ہیں، نیشنلسٹ بھی قدر کرتے ہیں۔ جماعت کے خلاف جتنے پروپیگنڈے ہوئے ہیں مولویوں نے کیے ہیں، یا بریلویوں نے یا دیوبندیوں نے کیے، کیونکہ مذہبی طبقے کے اندر ایک چودراہٹ کی جنگ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ دکانداری کی جنگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک پیر صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا محفل نعت میں، اتنے میں دوسرا پیر آتا ہے اور اس کے 6-7 چیلے نعرے لگاتے ہیں نا اللہ ہو اللہ ہو، تو پہلے پیر کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا بزنس ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ پہلے مرید آ کے ایک اچھے شعر سن کے نعت خواں کا پیر صاحب کو 100 روپے پکڑاتا تھا، اب وہ 50 کے 2 نوٹ پکڑائے گا 2 پیروں۔ ایگزیکٹلی، ناؤ یو گاٹ مائی پوائنٹ۔ اچھا، جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی، یہاں پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ داد دینی چاہیے، میں تو دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ دیں گے جو انہوں نے ابھی کیا۔
وہ میں سیٹ ایکسیپٹ نہیں کی. مظہر برلاس صاحب کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ ایک اپنا اس کا دوڑ کا مقابلہ تھا اور اس میں ایک کینیا کے تھے اور ایک کسی اور ملک کا تھا, تو ایک بندہ جو تھا نا وہ ہار رہا تھا, نہیں سوری, وہ اس کو جو لائن تھی نا فائنل لائن, حتمی لائن, وہ سمجھا کہ میں جیت چکا ہوں, وہ آہستہ ہو گیا, وہ ایسا ہو گیا, وہ سمجھا میں جیت چکا ہوں. اس کے پیچھے جو تھا نا اس نے اس کو آواز دی, اس کو پہلے آواز دی, بولا کہ ابھی حتمی لائن نہیں آئی, بھاگو. تو وہ چونکہ کسی اور زبان سے تھا, اس کو نہیں سمجھ آئی, تو اس نے اس کو دھکا دے دیا. اب دھکا دے کے اس کو جتا دیا. بعد میں صحافی نے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم تو جیت سکتے تھے اور جیت رہے تھے, مطلب وہ رکا ہوا تھا, آپ آگے کراس کر جاتے, آپ فرسٹ آ جاتے. تو اس نے بولا میں کہتا ہوں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ جس میں ہم کسی دوسرے کو اس لیے دھکا دیں کہ وہ جیت جائے. بولا کہ یار وہ دوڑ اسی کی تھی, وہ مطلب اس کو تو اس کا خیال یہ تھا کہ میں حتمی لائن میں کراس کر چکا ہوں, تو میں تو اس کے پیچھے تھا. تو حافظ نعیم الرحمن نے بھی یہی کہا نا, انہوں نے کہا کہ جو اصل میں جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا معاشرہ ہمیں تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور ایسے بندوں کو داد دینے کی ضرورت ہے. میں نے اس لیے ان کی ایگزامپل دی سینیٹر مشتاق صاحب کی. تو ایسے لوگ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے, لیکن ہماری قوم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی. میں آپ کو بات کروں, میں نے 3 لوگوں کے بارے میں اکثر کہا, ڈاکٹر طاہر القادری, مفتی تقی عثمانی اینڈ ڈاکٹر اسرار احمد. یہ 3 وہ لوگ ہیں جو صرف مرنے کے بعد عزت پائیں گے. ان کے دربار بھی بن جائیں شاید, اگر بچے بننے دیں. طاہر القادری صاحب کا تو بن جائے گا, اور لوگ منتے بھی مانیں گے ان کے نام پہ, ان کے بچوں کو تمغے ملیں گے ان کے نام پہ, لیکن زندگی میں انہیں رسپیکٹ نہیں ملے گی. ہم مردہ پرست قوم ہیں. ہم نے فاطمہ جناح کو عزت نہیں دی, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں نہیں دیں گے؟ ہم نے ڈاکٹر ایکیو خان کو عزت نہیں دی سر, تو ہم مردہ پرست. آخر کب تک ہم یہ مردہ پرست قوم رہیں گے؟ یہ اس کا جواب نہیں ہے جی. آپ کو ایک بات بتاؤں, فقیر کا کام ہوتا ہے اذان دینا, درویش کا کام ہوتا ہے اذان دینا. وہ مسجد میں بھی اذان دیتا ہے, کلیسا میں بھی دیتا ہے, مندر میں بھی دیتا ہے, میخانے میں بھی دیتا ہے. ہم اذان دیتے رہیں گے. اب سولوشن اورینٹیڈ کیا رزلٹ اورینٹیڈ معاملہ جو ہے اللہ کے اختیار میں. بالکل, کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں, جدوجہد وہ آپ کریں. رزلٹ ملتا ہے نہیں ملتا, دیٹ از ان دا ہینڈز آف اللہ. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم جنگ جیتے ہو یا نہیں جیتے. امام حسین سے پوچھا گیا, کچھ مورخ نے ان کو زندہ رکھا. کچھ لڑائیاں جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی, تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے ہوتی ہیں, لڑنی ہوتی ہیں. ہم بات کر رہے تھے آپ کے مینیفیسٹو کی, آپ بنیادی مسائل, وہ خود مختار پاکستان, اس سے آگے چلتے جو اپنے فیصلے خود کرے. اس میں ریزولوشنز جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ ہم نے ہر جگہ ایڈریس کی. یکساں تعلیمی نظام کیسے لائیں گے کہ ہر ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر اور ہر گزٹڈ آفیسر پہ لازم کیا جائے کہ اس کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے پڑھے, آٹومیٹیکلی آ جائے گا. میں نے دیکھا نا, جب میں اے پی ایس سے پڑھا یا باقی روٹس سے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوئے مجھ میں اور باقی بچوں میں کیا فرق ہے. جو سرکاری اسکولوں سے پڑھے, انہوں نے پٹھانوں کے بچے ہیں, وہ مجھ سے بہت خوبصورت ہیں, بڑی پیاری آنکھیں ہیں ان کی, بہت پیارے دکھنے میں لگتے ہیں. وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا, سرکار نے انہیں اسکول اچھے نہیں دیے تھے. تو جو فلاز میں نے سسٹم میں دیکھے, میں اس کو اوور کم کرنا چاہتا ہوں. بھائی میرے نمبر کم ہوتے تھے, مجھ سے زیادہ نمبر لینے والے آج بھی مجھ سے پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس سسٹم نے ان لوگوں کو نوازا جن کا بیک گراؤنڈ تکڑا تھا. تو جو فلاز میں نے دیکھے, میں نے اس کو اوور کم کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے آج نہیں تو کل ہم سے تو سوال ہوگا, یہاں نہ ہوگا وہاں تو ہوگا. اچھا دین آ جاتے ہیں دوسری ریزولوشن جو ہم لانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر گزٹڈ آفیسر اور ایم این اے, ایم پی, سینیٹر پہ لازم ہو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا. پہلے اس کے اثاثے, بیوی بچوں کے اثاثے, فرنٹ مین کے اثاثے چیک ہوں کہ 2 لاکھ تمہاری تنخواہ, یہ 12 ارب کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تم نے جزیرے بنائے ہوئے دوسرے ملکوں میں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ 2 لاکھ کی تنخواہ میں تو نہیں آتے. 2 لاکھ کی تنخواہ میں نا, میں آپ کو بتاؤں, اس طرح کے 4-5 اے سی آپ کے پاس لگے ہو نا, تو آپ کی آدھی تنخواہ اس میں جاتی ہے. اگر سولر گھر میں نہیں ہے, 3 بچے آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ کی 2 لاکھ تنخواہ یہ گئی. اس کے علاوہ جو آپ نے گاڑی کا پیٹرول شٹرول کرنا ہے, یہ آپ نے اپنے گاؤں کی زمینوں سے جو تھوڑا بہت پیسہ بچ جاتا ہے اس سے پورا کرنا ہے, سفید پوشی میں زندگی گزارنی ہے. تو اس کے علاوہ جو حرام توپیاں ہیں, یہ پھر کہیں نہ کہیں ٹھیکیداری کا پیسہ کھایا جا رہا ہوتا ہے, کہیں کمیشن کا پیسہ کھایا جا رہا ہوتا ہے, کہیں بارڈر پہ اسمگلنگ کا مال میں جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے سیاستدان اور چوکیدار کی جانب سے, اس کا جو پیسہ کھایا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ وہ پیسہ ہوتا ہے. اور مہنگائی ملک میں کیوں ہوتی ہے؟
ایک چیز ہے 10 روپے کی, آپ اس اسمگلر سے پیسہ کھا رہے ہو, وہ 70 روپے کی آگے بیچے گا دکان والے کو, دکان والے سے پیسہ کھاؤ گے, اسمگلنگ کا مال ہے مجھے پتہ ہے, وہ 30 روپے اس سے کھا لیے, وہ 10 والی چیز اب وہ 150 میں بیچے گا, اس نے اپنا منافع بھی تو نکالنا ہے, جو چیز 20 روپے میں جا سکتی تھی. پھر ریاست کیوں مقروض ہے؟ ریاست اس لیے مقروض ہے کہ ایران کا تیل پاکستان میں دھڑ دھڑ آ رہا ہے, لوگ لا رہے ہیں, وہ الو کا پٹھا اسمگلر پیسے کما رہا ہے, ایگزیکٹلی, ریاست نہیں کما رہی. اچھا چوکی دار کو بھی پتہ ہے, یہ نہیں کہ اسے نہیں پتا, لیکن چھوٹے چھوٹے لیول کے جو چوکی دار ہیں سارے پیسے کھا رہے ہیں اور بڑے کو حصہ دے رہے ہیں. سیاستدان کو بھی پتا ہے, بولتا وہ نہیں ہے کیونکہ وہ سی وی دے کے انٹرویو دے کے آیا ہے, الیکٹ ہو کے نہیں آیا. ہی نوز. اب یہ سب الو کے پٹھے جانتے ہیں کہ یہ تیل ریاست کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن ریاست کو اس کا فائدہ ہو نہیں رہا کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات جیب میں جا رہے ہیں. مخصوص طبقے کے وہ 50-60 روپے لیٹر تیل جو ہے وہ آپ 300 کا دے رہے ہیں نا لیٹر عوام کو, آپ 200 کا دیں, 100 روپے عوام کو ریلیف دیں, 150 پھر بھی ریاست کمائے گی. دنیا کے کاغذات میں دس از ناٹ الاؤڈ کہ آپ ایران سے لیں, کیونکہ ان کے والد صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جو ایک عدد امریکہ میں بٹھائے ہوئے. آپ اسے کہیں بھائی جان ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ آج امریکہ آپ کو بول چکا ہے ایران گیس پائپ لائن میں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, ابھی آپ نہیں کر سکتے. یہی کچھ امریکہ نے کچھ مہینے پہلے انڈیا کو بھی بولا تھا کہ آپ روس سے تیل نہیں لے سکتے, آپ ہمارے اسٹریٹجک الائے ہیں, ہمارے دوست ہیں. انڈیا کے فارن منسٹر نے سیٹ اپ کال دے دی, اس نے کہا بابا بات سنو, ہم تمہارے دوست ہیں, غلام نہیں ہے, پالتو غلام نہیں ہے, اسٹریٹجک الائے ضرور ہے. میری عوام ہے, اس کا فیصلہ میں کروں گا. میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے, اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے. تو کاش وہ غیرت ہمارے لوگوں میں بھی ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی تب بنے گی جب آپ کی ریاست اپنے فیصلے خود کرے گی, اور وقت کب کرے گی؟ جب قرضوں سے پاک ہوگی. آپ صرف یہ دیکھیں 10 کروڑ لیٹر روزانہ تیل ڈلتا ہے 4.5 کروڑ گاڑیوں میں, 2-2.5 لیٹر آپ بھی روزانہ کم از کم استعمال کرتے ہیں. 25-30 کلومیٹر تو کرنی ہوتی ہے, مطلب بچے کو اسکول لے کے آئیں, نہیں بلکہ لے کے جائیں اور پھر واپس آئیں, پھر لینے بھی جائیں اور واپس آئیں, تو آپ کا 20 کلومیٹر استعمال ہو گیا, 2 لیٹر تو یہاں چلا گیا آپ کا. 4.5 کروڑ گاڑیوں میں 10 کروڑ کا لیٹر پر ڈے استعمال ہوتا ہے. یہ 10 کروڑ کو 150 سے ملٹیپلائی کر لیں, ایرانی تیل میں 15 ارب روپے ریاست پاکستان روزانہ کما سکتی ہے بالکل, اور 20 دنوں میں 300 ارب, دیٹ از $1 بلین. اور دس از دا اماؤنٹ آف لون جو آپ نے صرف UAE سے لیا. اچھا آگے چلیں جی. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا, اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولنا ہوگا. میرا خیال ہے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایران سروائیو کر رہا ہے امریکہ کے بغیر. سر دیکھیں نا, ہم سے اچھا کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بغیر سروائیو کریں, ایسے ہی. تو جس کی بھی یہ خواہش تھی, اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. افغانستان کا کیا انجام ہوا؟ نہیں سر, میں پاکستان کے ان قائدین کی بات کر رہا ہوں. وہ کیونکہ صفوں میں غدار بیٹھے تھے. اچھا, ہمیں اسلامی تاریخ 1400 سال کی پڑھ کے دیکھ لیں, کفار نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اندر بیٹھے غداروں نے. جتنی سلطنتیں ٹوٹی ہیں نا, آٹومن امپائر کو دیکھ لیں, باقی امپائرس کو دیکھ لیں, غداروں نے توڑی ہیں. ابھی کرنٹ سچویشن جو عمران خان کی ہم بات کر لیں, عمران خان کا میں ابھی اتنا نہ بلوائیں کہ میں اگلے انٹرویو دینے کا قابل نہ ہوں, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. دیکھیں ہم لوگوں نے آج جو ڈیسیجنز لینے ہیں وہ یہ لینے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا پاکستان دے جائیں جس کی رسپیکٹ ہو, کہ میرا بچہ کل کو برطانیہ جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, اسے انسانوں کی طرح چیک کیا جائے, اس سے کپڑے نہ اتروائے جائیں, اسے یہ نہ کہا جائے ہاں جی گرین پاسپورٹ ہے سائٹ پہ ہو جائے, ایسے نہ کہا یار بنگالیوں کو ہم سے اچھی عزت ملتی ہے. تو خود مختار پاکستان, جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کیا چیزیں آپ لانا چاہتے ہیں, 1 سم پروگرام, ایک ہی سیم ہو جو ریاست پاکستان کی اسٹیٹ کی سیم ہو اور کسی نیٹ ورک کی نہ ہو, باقی سارے اس کے اندر ضم کر دیں. موبلنگ ہو گیا, ہمارے پاس زونگ ہے, یہ سارے اس میں ضم کر دیں. آٹومیٹیکلی ہر جگہ سگنلز ان سب نیٹ ورکس کے کھمبے لگے ہوئے ہیں, وہ اسٹرکچر کو آپ نے ضم کرنا ہے اسٹیٹ کے سیم پروگرام میں. 1 انٹرنیٹ پروگرام, یہ نیٹ ایل, یہ ٹرانس ورلڈ, یہ ٹیلی نیٹ, تو فلانا ڈھمکانا, ان سب کو ختم کر کے ایک PTCL کا نیٹ. آپ کا 14 ارب روپے روزانہ ریاست سے باہر جا رہا ہے صرف موبائل سم کارڈس کی بیس پہ یا انٹرنیٹ کی بیس پہ. 14 ارب, اسے ملٹی پلائی پہ 365 کر دیں, سال میں آپ کتنے قرضے اتار لیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے,
آپ کی فیڈ ایکس کی کمپنی ہے, آپ یہاں سے پاسپورٹ بھیجنا چاہتے ہیں نا 15 کلومیٹر دور, یہاں سے DHA سے بیٹھ کے 20 کلومیٹر دور برطانیہ کی ایمبیسی میں یا امریکہ کی ایمبیسی میں, آپ کا پیسہ لگتا ہے کم از کم 6,000 روپے. اگر GPO کے ذریعے آپ بھیجیں تو میرے خیال ہے 150 لگے گا, TCS کے ذریعے بھیج دیں 300 لگ جائے گا, 600 لگ جائے گا, 6,000 نہیں لگے گا. لیکن فیڈ ایکس کے علاوہ آپ بھیج ہی نہیں سکتے, دس از رول. اب کس الو کے پٹھے نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا, اس بندے کو نکالیں. ریاست پاکستان 2000 میں یہ معاہدہ کر لے کہ ریاست پاکستان GPO کے ذریعے بھیجے گی پاسپورٹ, ہوتا ہے 2000 روپے شہری دے گا, ریاست کی کاسٹ آئے گی 150 روپے, پھر بھی ریاست کو 1850 روپے جیب میں مل رہا ہے. یہاں 6,000 میں سے میرے خیال ہے 60 روپے بھی ریاست کو ٹیکس کا نہیں مل رہا. یہی کام ہم نے CPEC کے معاملے میں کیا, کمیشن کھائے ہیں پاکستان کو اور کچھ بھی نہیں. یہ سڑک مل گئی ہے یا بسوں کے ڈرائیور مل گئے, ہم کتنا کچھ اچھے معاہدے کر سکتے تھے. چائنا کو کہہ سکتے تھے کہ یار اتنا روٹ آپ کو ہم نے مڈل ایسٹ سینٹرل ایشیا کے لیے دے دی, ہمیں 20% یہ مل جائے کہ ہم اپنے پروڈکٹس بھی سیل کریں دنیا میں, ہمیں کمیشن نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں میڈ ان چائنا پروڈکٹ ہے, میڈ ان پاکستان پروڈکٹ بھی جائے. اب آپ کہیں جی وہ پروڈکٹ کون سی ہوگی, آپ کا پنک سالٹ, وہ دبئی میں جاتا ہے 125 گرام کی شیشی 4,000 روپے میں بکتی ہے, یہاں سے 1 کلو آپ کا اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ 100 روپے میں, یعنی 1 کلو دبئی میں 32,000 کا بک رہا ہے, آپ کا 100 روپیہ. اور ادھر نیچے لکھا ہوتا ہے کیا کہ اپنا ریفائن اس سے انڈین کمپنی کرتی ہے اور پیک اسرائیلی کمپنی کرتی ہے. کما وہ رہے ہیں, ہم انہیں کما کے دے رہے ہیں, گولی خریدو مارو, اور ہم پھر یہ اس کرنے جوگے ہیں کہ جناب PSL کا میچ ہو رہا ہے باہر فلسطینی جھنڈا لے کے لہرا رہے ہوں گے. دس از وٹ وی آر اپ ٹو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں نے پالیسیز نہیں بنائی, کمیشن کھائے ہیں. اور کیا فائدہ ان کمیشن کھانے کا جب آپ کو ایسی بیماریاں لگ جائیں اینڈ پہ کہ آپ گوشت بھی نہ کھا سکیں. آپ کماتے کس اولاد کے لیے؟ جب اولاد آگے ایسی نکل آئے سیاست میں بھی کہ آپ اس کا فیصلہ ہی نہ کر سکیں مرد عورت کیا ہے, تو حرام کھانے کا فائدہ کیا؟ آپ کسی بھی سیاستدان کی ایگزامپل لے لیں کہ کیا فائدہ اس حرام کے کھانے کا کہ آپ کی صرف ایک بیٹی آپ کے پیچھے آ جاتی ہے, بیٹے آنے کو تیار ہی نہیں ہے باپ کے کیسز میں, تو کس کے لیے حرام کھا رہے ہیں؟ اولاد کے لیے کھاتے ہیں نا, تو وہ لگتا تو نہیں حرام کا. اچھا میں بات ہم کر رہے تھے کہ جو بھی امریکہ کے خلاف گیا پاکستانی قائدین جتنے بھی تھے رہنما, ناٹ اونلی پاکستانی, یاسر عرفات نہیں سر, اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں, ہاں ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ غدار تھے اپنے ان کے اندر جنہوں نے ان کو وہ کیا, تو کیا آپ کی پارٹی میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ ہو جائے تو پھر آپ اپنا میں نہ لڑوں, تو آپ اپنا انجام ذوالفقار علی بھٹو یا عمران خان ان جیسا نہیں دیکھ رہے؟ شاید اس سے برا دیکھ رہا ہوں. اس کی پرواہ نہیں. تو اسٹرینتھ بہت تھی, میرے ساتھ تو اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوئی کہ میں شروع سے یہ باتیں کرنے لگ گیا. تاریخ میں زندہ رہوں گا نا. آخر عام بندہ مر نہیں جاتا. ہاں بالکل, مرنا تو ہے. یہاں اچھا آپ کی زندگی, ایک عام آدمی کی زندگی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اچھی گاڑی مل جائے, اچھا گھر مل جائے. بھائی وہ تو مجھے بنا بنایا ملا ہوا ہے, تو اللہ کا سجدے سے تو مجھے اٹھنا ہی نہیں چاہیے, شکر ادا کروں. کیسے گھر میں پیدا کر دیا, تو وٹ ایلس آئی نیڈ. رسپیکٹ مل گئی بنی بنائی. اچھا ایک یہ رسپیکٹ ہوتی ہے جو گھر سے آپ کو ملتی ہے کہ چلو آپ کو ایک عزت دار جگہ وہ جو آپ خود بناتے ہیں سر, لیکن یہ رسپیکٹ آپ کو مینٹین رکھنی پڑتی ہے اگر آپ کا اخلاق اچھا, ادروائز نہیں دیتے لوگ, رسپیکٹ نہیں دیتے. اب مجھے یہ بتائیں, اب یہ سب کچھ ہے تو آپ کو اگر عزت چاہیے نا تو وہ پھر آپ والی بات ارن کرنی پڑتی ہے. اور نام چاہیے, نام میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہوتا جو آپ کی زندگی میں, نام وہ ہوتا ہے جو آپ کو مرنے کے بعد کتابوں میں زندہ رکھا جائے, یا کوئی ماں اتنی آپ سے متاثر ہو جائے کہ اپنے بیٹے کا نام آپ کے نام سے منسوب کر دے کہ اس کا نام میں نے شہید رکھنا ہے, کہ ایک ایسا بندہ بھی گزرا تھا. تو دیٹ از این اچیومنٹ. شہید ہم غلام ہیں, ہم کب تک غلام رہیں گے؟ دیکھیں اب میں تو یہ مایوسی والی باتیں کرنا چھوڑ گیا ہوں. کب تک رہیں گے آخر؟ اس میں اگر میں جدوجہد کم کروں گا تو ہم غلام زیادہ دیر تک رہیں گے, میں جدوجہد زیادہ کروں گا تو ہم غلام کم دیر تک رہیں گے. یہ تو ایک ریزسٹنس, جدوجہد زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے. جب تک آپ جدوجہد جاری رکھیں گے
آپ اس سے فائٹ کرتے رہیں گے. لیکن مارک مائی ورڈز کہ آپ اکیلے جدوجہد نہیں کر رہے, آپ کے مخالف جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ آپ کس کو رول کر رہے ہیں؟ کسان, مزدور, حاری کو, غریب کو. ایک بندے کو پیغام دو گے, اگلے دن پھر وہ اپنی روٹی کے پیچھے پڑ جائے گا, آپ کا پیغام بھول جائے گا. وہ کس کو رول کر رہے ہیں؟ انہیں آپ اور میں ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں. سر وہ آپ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ صرف ایک کام کہہ دے گا ہیڈ آف دا اسٹیٹس, یار اس بندے کو پکڑو, یہ واویلا مچا رہا ہے. پھر وہ بھول جائے گا. آگے کام ہوتا ہے آپ کے ملک کے اداروں کا. آپ کو اٹھائے, آپ پہ خودکش جیکٹ ڈال دے, آپ کو اٹھائے, آپ پہ ہینڈ گرینیڈ ڈال دے, یا کچھ نہ کر سکے, آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دے. انہیں تو نوکری کرنی ہے نا. دے آر باؤنڈ ٹو فالو دا آرڈرز آف دا اسٹیٹ. ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے باپ کی جانب سے, وہ جو مرضی کلوا دے. کیا ہوا ایمل کانسی کے ساتھ؟ کیا ہوا عافیہ صدیقی کے ساتھ؟ یہ جانتے ہوئے کہ they were at the right sides of the history, ہم نے بیچا. ایمل کانسی کو تو چلو مار دیا, عافیہ صدیقی کو آج تک مارا کیوں نہیں گیا؟ یار جن لوگوں نے اسامہ کو نہیں بخشا, مار دیا ہے, عافیہ صدیقی کو کیوں بخشا ہوا ہے؟ ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے, یہ دیکھ لو, تمہیں یاد رہے. ورنہ فوت ہو جائے, چیپٹر کلوز, سال کے بعد برسی ہو جاتی ہے. ہمارے ممتاز قادری بھی پھانسی دلوا دی تھی نا, آسیہ کو بھی بلا دیا تھا. عافیہ کو زندہ رکھا ہوا ہے, نشان عبرت بنے تمہارے لیے. بالکل. اس نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور حکمرانی کر رہا ہے. سر ہم الو کے پٹھے ہیں کہ ہم ڈیوائیڈ ہو گئے. کب تک ہم ڈیوائیڈ رہیں گے؟ ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا. ہم مسلمان اس طرح سے متحد رہے ہی نہیں. ہمارے اتحاد ہم آپس میں لڑنے لگ گئے. اقبال روتا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں, ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے دل خوگر ہے, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں, ایک رسم سی رہ گئی, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور مطلب ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہود بھی شرماتا ہے کہ یار اتنا برا تم ہے بھی نہیں ہو. تو ہم نے جانتے ہوئے کہ میرا یہ جملہ جو ہے یہ فرقہ وارانہ آگ لگا سکتا ہے, میں بولوں گا, کیونکہ میرے آگے جو جاہل بیٹھا ہوا ہے نا, وہ داد اس بات کی دے گا. اسے میں بتاتا پھروں کہ یار دیکھو, آج سے 1200-1300 سال پہلے جو ہوا, ہماری حیثیت اوقات نہیں ہے کہ ہم جج کریں, ان ہستیوں کو ترازو میں تولیں. لیکن وہ جو جاہل بیٹھا وہ داد اس پہ دے گا کہ میں کسی بہت بڑی ہستی کے بارے میں ایسی بات کر جاؤں. بالکل. اور اس سے آگ لگے گی. فرقہ یوں پھیلتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم جو ہمارے اسکول آف تھاٹس میں ہے نا, اس میں جو ایک اسپیسیفک طبقے کے کم ظرف, فطرتاً کم ظرف لوگ ہیں نا, جو گانے بانے بجانے والے, سروں والے, ڈھولیے ٹائپ, جو بھانڈ ٹائپ کے لوگ ہیں نا سر, انہوں نے ہمارے وہ ممبر کے وارث بن گئے ہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے پھر امت کو تقسیم کر دیا, اور ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے, سارے کافر ہیں. تو جس پہ وہ لکھا تھا نا کہ مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے, وہ جن کے بنا سب کافر ہیں, جو دین کا حرف آخر ہیں, مذہب کے ٹھیکے داروں سے, ان چوروں اور مکاروں سے. میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. تو قوم کو ان سے اعلان بغاوت کرنا ہوگا, جو مسلکی اختلاف کو اتنی شدت پہ لے جاتے ہیں کہ امت تقسیم ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کا بھی آج رد کرنے کی ضرورت ہے جو لسانیت کی بنیاد پہ, سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان کی بنیاد پہ اختلاف کو اتنا ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کی پاکستانیت کو نکال باہر کرتے ہیں. ان کو بھی نظر انداز کرنا پڑے گا, مسترد کرنا پڑے گا. شہیر, ہم مسلمان کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ وہ اس وقت ہمارے اوپر
اس طرح سے انہوں نے ہمیں اپنے حصار میں جکڑا ہوا ہے. IMF کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں, ورلڈ بینک, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھ لیں, ہم اپنی سوشل ایپ ہی نہیں بنا سکے. مطلب نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے ایک تقریر کی ہمارے, میں تھوڑا سا کمپلیٹ کروں, کیوں نہیں بنا سکے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جس ٹائم میں ہم نے اپنی سوشل ایپس بنانی تھی نا, اتنے ٹائم میں ہم لوگوں نے اپنے سیاستدانوں کی بیگمات کے میسیجز پڑھنے میں گزار دیے کہ کس طریقے سے اسے بلیک میل کریں گے. ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہندوستان کہاں پہنچ گیا؟ ایک دہشت گرد وزیر اعظم ہے اس ریاست کا, دہشت گرد, انتہا پسند. سر آج ان کی ایک کمپنی کا جو GDP ہے ہمارے پورے ملک سے زیادہ ہے. ایک کمپنی کا GDP. سر they are sincere with the ideology of ہندوتوا. We are not sincere with the ideology of ریاست مدینہ. دیکھیں انہیں صلہ مل رہا ہے اپنی انتہا پسند آئیڈیالوجی ہے, اس سے سنسیئر ہے. ہم اپنی دنیا کی بہترین آئیڈیالوجی ہے اس کا نام استعمال کر کے آ جاتے ہیں لیکن سنسیئر نہیں ہوتے. میں بات ابھی کر آپ رہا اسپیچ کی ذکر کر رہے تھے. ہاں, میں نے ایک پاک پتن میں ٹیچر سے خطاب کر رہا تھا, وہاں پہ میں نے یہی گزارش کی. میں نے کہا کہ ہم آپس میں, ہماری جو جنگ ہے نا وہ شیعہ سنی کی آپس میں نہیں ہے, ہماری مسلمان کی اس کے ساتھ ہے. تو میں نے اس کا نام بھی لے دیا, اور وہ تقریر جب اپلوڈ ہوئی تو میرا وہ اکاؤنٹ بین ہو گیا. اب وہ جو کہ فیس بک پہ چلی, ابھی ہو سکتا ہے یہ دوبارہ بھی چلے, ہو سکتا ہے یہ بھی بین ہو جائے. اب ہم یہ جو مائکس جن سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ جو موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور جس اسپیکر پہ اذان دیتے ہیں وہ ان کا بنا ہوا ہے. تو مطلب اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے, ہم کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ہم اگر فیس بک پہ بات کرتے ہیں, ایک پلیٹ فارم ہے, سوشل پلیٹ فارم, تو ہمارے اکاؤنٹ بین کر دیے جاتے ہیں. آپ شیعہ کو گالی دیں, کافر بولیں, یہ سنی کو کافر بولیں, آپ کبھی بین نہیں ہوں گے. بالکل. آپ قادیانی کو ذرا سا چھیڑیں سر, اس بات وہ جو ہوگی نا آپ کی شیعہ سنی کی, اگر آپ فرقہ واریت میں that would benefit them نا سر, وہ اس کو بوسٹ کریں گے, وہ اس کو بوسٹ کریں گے, اس کو وائرل کریں گے. ایگزیکٹلی. ہم کیوں, دیکھیں ہمارے مجھے بڑا اعتراض ہے جو کہ میری اپنی بھی فیڈ فاؤنڈیشن میں IT کا یہ ہے. اچھا ایک تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں, تھوڑا سا ایک یہ ہماری عوام کے لیے سمجھنے کی بات ہے. ہمارے جتنے بھی ریلیجیس کلیرکس, نعت خواں یا ذاکر جاتے ہیں نا برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں, وہ اگر ایک سنی شیعہ ڈیبیٹ کی بات کریں گے نا, ان کو کوئی نہیں روکے گا. اگر وہ ختم نبوت کی بات کریں گے نا تو واپس پاکستان آئیں گے ڈپورٹ ہو کے, اس لیے کوئی وہاں اس طرح کے کام نہیں کر پاتا. تو انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم لوگ, مجھے انڈینز ملے, مزے کی بات عمرے پہ انڈین مسلمس, انہوں نے کہا یار وہ اسکول آف تھاٹ کی بات ہوئی, دے ور فرام مائی اسکول آف تھاٹ, اور وہ کہتے ہیں یار وہاں پر فلانا اسکول آف تھاٹ بڑا جو ہے نا یہ کر رہا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں کہنے نہیں, یہ فضول کام ہے سارے. کہتے کیسے فضول کام ہے, ہم نے دین کا کام کرنا ہے. میں نے کہا دین کا کام کرنا ہے نا, پھر جڑیں بنو اور مودی کو گالی دو جا کے ہندوستان میں, جس نے رام مندر بنا دیے, بابری مسجد. نہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے. میں کہ تولو کے پٹو پہلے ہی مر رہے ہو, تو جو بچ گئے وہ آپس میں لڑتے ہوئے مرو گے. وہ کہتے یار بات تو تم صحیح کرتے. ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے, سمجھ جاتے ہیں. یہ ہماری قوم دیکھیں, جب ایک عام سا ان پڑھ جاہل قسم کا ذاکر اور ملا ان کو ایکسپلائٹ کر کے ایک دوسرے کے خلاف خود کو جیکٹ پہنا سکتا ہے, تو تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ اس قوم کو سمجھا کے مسلمان واپس بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں یار تم سب ایک ہو. یہ چھوٹے موٹے اختلاف ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, تم اپنے القدس کے لیے جدوجہد کرو, کل مسلمین اخواتن, بھائی بھائی, تم اپنے فلسطین کے لیے فار اے گریٹر کاز جدوجہد کرو. یہ بعد میں دیکھ لینا کہ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں. پہلے یار ہماری بہنوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں, اس کو ٹھیک کر دو, پھر بعد میں دیکھ لینا ولدوالین بولیں ولدوالین بولنا کیا بولنا. اچھا, میں وہ بات کر رہا تھا کہ مجھے بڑا اختلاف ہے ان سے. بڑے بڑے نام ہیں ہمارے IT کے جو بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں اور فری لانسنگ اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن کسی نے اس طرف سوچا ہی نہیں. اور ہماری اگر ہم انفارمیشن منسٹری کی بات کریں, ایجوکیشن منسٹر جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, اور جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ CV دکھا کے بیچارے انٹرویو دے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آخر کب تک ہم اس طرح سے چلیں گے کہ ہم غلام تو ہیں ہی ہیں, وہ ہمارے اوپر حکمران تو ہیں ہی ہیں, لیکن ہم کب وہ بھیک سے روزگار کمانے کی طرف, ایک خود مختار پاکستان کی جو آپ نے بات کی, ہم مسلم امہ خود کب وہ جو خواب اقبال نے دیکھا تھا وہ پاکستان اور وہ مسلمان کب ہم بنیں گے؟ دیکھیں وہ مسلمان تو بن چکے ہیں, بنگالیوں نے کیا نا,
کاٹیج انڈسٹریز کا ماڈل. ایگزیکٹلی. انہوں نے سر یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے چائنا کو گارمنٹس کے ایکسپورٹ میں ہمارے بنگالی بھائیوں نے کراس کر دیا. اچھا وہ پتہ ہے کہاں سے آئی ہے ساری گارمنٹس کی ایکسپورٹس؟ فیصل آباد سے. آپ کی ساری فیصل آباد کی انڈسٹری اٹھ کے ڈھاکے اور چٹاگانگ چلی گئی ہے کیونکہ وہ آپ کو الیکٹریسٹی پہ سبسڈائز. سر آپ ان کو الیکٹریسٹی پھر ان کے بلز کو دیکھیں. سر یہ سارے ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے پاکستانی وہاں پہ, انہوں نے یوٹیلائز کیا ٹیلنٹ کو. ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے نا, ہم سب سے پہلے کمیشن مانگتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے پھر نہیں آتا. ہمارے پاس کوئی آئی ٹی پارک بنانے کے لیے بل گیٹس آتا ہے تو ہمارا آئی ٹی منسٹر کہتا ہے کہ جی اس میں جھولے بھی ہوں گے آئی ٹی پارک میں. وہ کہتے کہ سلو کے پٹھے سے میرا واسطہ پڑ گیا. تو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا جی. ہم امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے, ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں. ہم نے خود غلامی کے سرٹیفکیٹ لیے ہیں ان سے, تو اب وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے. تو جو دیکھیں جو آپ اپنی این جی او کے ذریعے کر رہے ہیں نا رضاکارانہ طور پہ, اب آپ دیکھیں آپ کہاں پورا اتریں گے. آپ کے اختیار میں جتنا آپ کر رہے ہیں, لیکن کچھ کام ریاست کے کرنے کے ہوتے ہیں جو ریاست نہیں کر رہی. بالکل. تو یہ کام اگر ریاست کر لے وہ کس طرح کرے؟ تعلیم کا بجٹ کتنا ہے؟ 60 ارب روپیہ نہیں, یہ 72 ارب روپیہ نہیں, 175 ہے آئی تھنک. ابھی ہو گیا ہوگا جو ابھی لیٹسٹ جو گوگل میں آپ چیک کریں 175 ہے. 175 آ گیا. 175 بے نظیر انکم. اچھا اس میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا, میں نے آپ کی ایک تقریر سنی. اچھا میں نے 65 یا 70 دیکھا تھا. آپ نے اس میں 60 بولا تھا اور میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھی کیا تھا کہ یہ 175 بے نظیر انکم سپورٹ. سر وہ 346 بلین 471 ارب روپیہ نہیں 346 بلین. پھر لیٹسٹ ہوا ہوگا. اچھا پھر یہ ابھی ڈائنامکس چینج ہوئے ہوں گے. جو ہم نے پڑھا 346 کر لیں بے نظیر انکم سپورٹ, 175 کر لیں ایجوکیشن جی. 346 آپ بھیک دے رہے ہیں, جو بھیک دے رہے ہیں وہ 346 بلین ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو عرض کروں, 2 سے 12 ہزار روپے جو آپ صرف لوگوں کو وہ بانٹ رہے ہیں, خیرات دے رہے ہیں. دیکھیں اس پیسے کو اگر آپ صرف یوٹیلائز کر لیں, 1 سال کے لیے ہولڈ کر لیں, 90,000 یا 9 لاکھ یا 90 لاکھ لوگوں کا جو آپ نے ایک ایسٹیمیٹ 93 لاکھ کو آپ نے دینا ہے, آپ اسے کر لیں 1 سال کے لیے ہولڈ کر دیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے جی. اس میں جتنا ایک فیملی کو آپ نے دینا ہوتا ہے نا پورے سال میں, ہر مہینے میں آدھا کر کے, اسے اکٹھا وہ 1,00,000-1,15 روپے کی آپ ایک اچھی سی چھوٹی سی مل لگا کے دے دیں, انڈسٹری بنا کے دے دیں, سلائی کڑھائی کا کورس ہی کرا لیں, گلگت اور کشمیر میں بننے والی شالیں جو ہیں وہی بنا کے دے دیں. وہ آپ جو کیا کہتے ہیں 4-5 ہزار روپے کی بنتی ہے شال کشمیر میں یا گلگت میں, وہ آپ کے دبئی میں ہینڈ میڈ چیز 20-22 ہزار کی بکتی ہے. 30-40 ہزار کی ہینڈ میڈ چیز برطانیہ میں بکتی ہے. وہ وہاں بڑی قدر ہے ان چیزوں کی. آپ کا ایک ٹرک جو پاکستان میں اتنا سجا ہوا پھر رہا ہوتا ہے, وہ اگر برطانیہ چلا جائے لوگ ٹکٹ لے کے اسے دیکھنے جاتے ہیں. بالکل. اور یہ ہوا ہے کئی جگہوں پہ. تو پاکستان میں ٹیلنٹ ہے. اس کو شیر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. بس کو میں نے اس کے اوپر ایک پورا پروگرام بھی ریکارڈ کیا ہے. ابھی کل میں نے ایک ویڈیو میسیج بھی ریکارڈ کیا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے. ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جب پریزیڈنٹ تھے لاسٹ ٹائم تو آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا, تو آپ پہلا کام یہی کریں. ظاہر میری آواز بہت کم ہے, پتہ نہیں ان تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی, لیکن مجھے ہے حکم اذان, اذان تو دینی ہے نا. مطلب ہم میرا دل یہی ہوتا ہے کہ میں نے آج رات سونے سے پہلے نا اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا. رات کو میں جو آج کے دن میں جو کر سکتا تھا نا میں نے کیا ہے. میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ آپ اس پروگرام کو بند کر دیں. میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ میں نے اس پہ پروگرام بھی ریکارڈ کیا. بسپ کیا کر رہا ہے, 346 بلین اس کے لیے بجٹ رکھا گیا جی, جو کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی ملک کی خواتین کو ذلیل و رسوا کرنے کے لائنوں میں لگا کے عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, ان کی اہانت کا سبب بن رہا ہے. 346 بلین صرف ایک پارٹی کا ووٹ بینک بن رہا ہے, جسے بے نظیر کے جہیز سے پیسہ مل رہا ہے. یس, ایک پارٹی کا انہیں بتایا یہ جاتا ہے وہ صرف ووٹ بینک بن رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور قوم کو پوری دنیا تو ہمیں عالمی دنیا تو انفارچونیٹلی بیکاری کے نام سے جانتی ہے, ہم اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں. شہیر ایک بات دیکھیں, ایک گھرانہ ہے سندھ کا, پنجاب کا یا کسی بھی بیکورڈ ایریا کا, وہ ڈیزرونگ ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک بچہ ہے, وہ اپنی ماں کو بولتا ہے اماں میں نے شوز لینے ہیں. ماں بولتی ہے بیٹا وہ بے نظیر والے پیسے فلاں ڈیٹ کو آئیں گے, میں تمہیں شوز لے کے دے دوں گی. وہ ایک خالی میموری کارڈ ہے, اس میں ہم نے جو ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے شہیر بھائی اس نے وہی رول پلے کرنا ہے.
ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تم کچھ نہیں ہو. تم اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہے لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کی جس کی وہ جدوجہد کرتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم غریب ملک میں، غلام ملک میں پیدا ہوئے ایک بھکاری ہو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم تجھے دیتے رہیں. تمہارے کوئی ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بنا سکتے. اب میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے پاس بھی اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں کہ ہم اس پہ آواز بلند کریں. اب آپ سپوز میرے ساتھ، ہماری این جی او کے ساتھ ملتے ہیں، ہم بڑے پیمانے پہ اگر کام کرتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، وہ ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے کل کو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا. لیکن کم از کم ہم بات تو کریں نا. تو میں بات کر رہا تھا بیسک کی 346 بلین آپ نے بجٹ رکھا، اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے. بقول آپ کے، بقول گوگل کے جو معلومات آپ دے رہے ہیں کہ جی 93 لاکھ خاندان جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کو ہم خیرات دے رہے ہیں. شہیر آپ کا اس وقت 25 کروڑ لگ بھگ آبادی ہے. 10 کروڑ کی آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. 10 کروڑ کی آبادی. ہمارا 2.5 کروڑ بچہ اس وقت سکول سے باہر ہے. ایگزیکٹلی. ہم اپنے تاریک مستقبل سے بالکل بے فکر ہیں. اچھا، اب 93 لاکھ خاندان، ایک خاندان میں اگر ہم 4 سے 5 بندے کریں، اس 93 لاکھ کو ہم کر دیتے ہیں 1 کروڑ، اور اس میں آپ کے ایک وہ جو پارٹی ہے اس کے پسندیدہ لوگ بھی ہیں، میجورٹی. ٹھیک. اب 1 کروڑ ہم خاندان کر دیتے ہیں. ایک خاندان میں 4 سے 5 بندے ہوں، کتنے ہو گئے جی؟ 4 سے 5 کروڑ. اچھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 4 سے 5 کروڑ لوگوں کو ان کی کفالت کر رہے ہیں، اور جو کہ نہیں ہو رہی، وہ بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کیسے نہیں ہو رہی. وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ 3 رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں. ایک ہے 8750، ایک ہے 9000، ایک ہے 12000، جو ان کو 3 مہینے بعد مل رہا ہے. ہم اس 12000 کو 15 کر دیتے ہیں، جو کہ اتنا نہیں مل رہا. اب 15 میں ہر وہ جو ہوتا ہے ان کا ایجنٹس ہوتے ہیں، اس میں 2 سے 3 ہزار روپے وہ کٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، 12000 اگر ایک خاندان کو مل رہے ہیں، اس خاندان میں 4 سے 5 لوگ ہیں، شہید بھائی 12000 سے ان کی کفالت ہو رہی ہے 3 مہینے کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل. مہینے کے 3-4 ہزار مل رہا ہے. مہینے کے 3-4 ہزار سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہی مہینے کا 3-4 ہزار آپ ان کو بجلی کے بل میں ڈسکاؤنٹ کر دو یار، وہی آپ ان کو گیس کے بل میں ڈسکاؤنٹ کر دو یار، تاکہ ان کو یہ ادھر سے ہمیں بھیک آنی ہے. یہ بھی نہ ہو کہ اسٹیٹ دینا چاہ رہی تھی، اسٹیٹ نے ان کو ڈسکاؤنٹ کر دی. اچھا، آپ 5 کروڑ 4 سے 5 کروڑ لوگوں کی کفالت نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے نہیں کر رہے نا، تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ قوم سے، بکواس کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اور دوسرا، اگر آپ بقول آپ کے کہ ہم کفالت کر رہے ہیں، تو بھائی تمہارا باقی 5 کروڑ کدھر چلا گیا؟ اس کی کفالت کس نے کرنی ہے؟ تو پھر کرو نا 300. ان کے ساتھ کیوں ناانصافی کر رہے ہو؟ تم 346 بلین کو ڈبل کرو اور پھر ان کو بھی دو نا. آپ کا 10 کروڑ جب غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو آدھے کو دے رہے ہو، تو باقی آدھا کیا انڈیا سے ادھر آیا ہے یا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ اور پھر آپ یہ بھیک مانگ کے دے رہے ہیں، آپ یہ ورلڈ بینک سے لے کے دے رہے ہیں. اس کو کلوز کرو، اور اس کو کلوز کر کے یہی بجٹ آپ لگاؤ کاٹیج انڈسٹریز میں جو آپ نے بتایا، اس کے اوپر دیں، مچھلی پکڑنا سکھا دیں، مچھلی پکڑنا سکھا دیں. لیکن وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کا ووٹ بینک بن رہا ہے، ان کی اپنی سیاست اس کے اوپر چل رہی ہے. سر کئی لوگوں کو تو حلف پہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے ہماری پارٹی کے ساتھ مخلص لینا ہے. اور یہ جب ہوا تھا تو زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی، ان کے کئی سابق کینڈیڈیٹس ہمارے دوست رہے، دے ٹولڈ اس کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم 8 ہزار ووٹ تو یوں آپ کو ولیٹ کے دے رہے ہیں ہر حلقے سے، کہ آپ یہ لو، باقی جو آپ نے الیکشن لڑنا ہے وہ 60,000 سے اوپر لڑنا ہے. اس کی نا صرف ایک مینٹیلٹی اور اسکول آف تھاٹ بنا دیا گیا ہے کہ لوگ کہیں جی کہ یہ بے نظیر جو ہے نا، اس کے وہ جو آپ نے بات کی جہیز سے یا اس کی زمینوں کا جو پیسہ ہے وہ ہمیں آ رہا ہے، ہمارا ووٹ تو اس کا ہے، تو ووٹ مل رہا ہے، وہ پارٹی چل رہی ہے. لیکن دیکھیں، آپ کے اور میرے علاوہ میرے خیال ہے ابھی تک کوئی تیسرا بندہ نہیں جس نے بات کی ہے. شاید کس نے کی ہو. ابھی کرنا شروع ہو جائیں گے، اب شروع ہو جائیں گے، اور یہی شعور ہے. دیکھیں، لوگ آج کے دور میں اور جماعتوں کی پارٹیوں میں آئے، گاڑیوں میں آئے ووٹ پول کرنے، اور جماعتوں کے کیمپس میں گئے کھانا کھانے، پرچیاں بنوانے، ووٹ کسی اور کو دے دیا. اس کا مطلب شعور آ گیا. بالکل. اب شعور کی جو کیا کہتے ہیں سورس ہے نا، وہ یہ تو
اس کو صحیح یوٹیلائز کریں شعور پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اسے امپلیمنٹ شاید آپ اور میں نہ کر پائیں. میں آج سوچتا ہوں کہ اگر اسے ریکال کیا جائے تو درجنوں ایسی کام ہے جو میں اپنی تقریروں میں بولتا تھا اور میں دیکھتا تھا ریاست وہ کرنے لگ گئی ہے, اور کریڈٹ کوئی وزیر لے رہا ہے, تمغہ کوئی لے رہا ہے, لیکن میں بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار یہ وہی باتیں جو ہم نے کی تھیں اور بڑی وائرل چلی گئی تھیں. سر میں آج آپ کے پاس اسپیشل چل کے یہی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ بسپ کو بند کرانے میں میرا ساتھ دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس میں پروٹیسٹ کریں. ہم ایٹ لیسٹ ہم دیکھیں, میں اپنے سوشل ورک میں بھی یہی چیز دیکھتا ہوں کہ بہت سارے خیر کے کام ایسے ہیں جو ہم پیسے کے بغیر کر سکتے ہیں, بہت سارے خیر کے ایسے کام ہیں جو کم پیسوں میں ہم کر سکتے ہیں. اور میں تو عمران خان کی سیاست سے اختلاف ہیں, لیکن عمران خان کے سوشل ورک کا میں فین ہوں. اور میں نے ایک چیز یہ اپنی اس میں ایکسپیرینس بھی کی ہے کہ میری جیب میں جب 1000 ہو نا, میں 1 لاکھ کا پروجیکٹ شروع کر دیتا ہوں. اور پتہ نہیں کہاں سے چیز مجھے صحت کارڈ سے اختلاف رہا, شاید آپ اسے ڈس ایگری کریں. دیکھیے اس میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف منی کہا گئی کہ ہم نے ہر بندے کو دینی ہے. ایک بہت اچھا پروجیکٹ جس کو کئی جگہوں پہ بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا. کئی پرائیویٹ ہاسپٹلز نے جہاں 1 سٹنٹ ڈالا وہاں بل 3 سٹنٹ کا ڈالا, جہاں 2 لاکھ کا خرچہ ہے وہاں 6 لاکھ کمائے. سرکاری افسروں نے بھی ہسپتالوں نے بھی, جانتے ہوئے بہت بڑا مافیا بن گیا. میرا ماننا یہ تھا کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جو 10 لاکھ تک کا تھا غالباً علاج, 10 لاکھ تک نا, تو وہ جو اربوں خربوں روپے کا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا نا, آپ صرف وہ اربوں خربوں ان پہ نہ لگاتے صحت کارڈ پہ, وہ آپ ٹی ایچ کیوز کو لگا کے اپ گریڈ کر دیتے. بالکل کرتے ہی ہونا چاہیے تھا, تو کسی کو صحت کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بالکل. لیکن میں جو فین ہوں نا سر, وہ ان کی نہیں, شوکت خانم کی بات کریں, نمل یونیورسٹی کی بات کریں, اس میں کیونکہ وہ جب کر رہے تھے نا شوکت خانم, اچھا اس میں بھی اس کی بدنیتی نہیں تھی بالکل, لیکن ایکسپلائٹ ہوئے. سر وہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی, پھر غدار بھی ہوتے ہیں اپنے مفادات سے جڑے ہوئے. وہ 25 کروڑ کی آبادی میں 2500 گنتی کے لوگ ہیں جنہوں نے انگوٹھے کے نیچے دبا کے ہمیں رکھا ہوا ہے اپنے مفادات کی خاطر. تو جب وہ شوکت خانم بنا رہے تھے تو ان کو جو ٹیکنیکل مسائل ہے, سب نے کہا کہ یار تم نہیں بنا سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, میں کروں گا. ابھی میں جھنگ میں IIT یونیورسٹی بنانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے, اس کے لیے میں نے اپنی زمین وقف کی ہے. میرے پاس بجٹ نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے انشاءاللہ within 2 years اس کو بنانا ہے, ہر صورت بنانا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو کاز ہے نا کہ ہم بسپ کو فوراً بند کیا جائے, ہم بیکاری نہیں ہیں, ہم ایک باعزت مینیفیسٹو کہ ہم فاطمہ جناح انکم پروگرام سپورٹ پروگرام لانا چاہتے ہیں, کاٹیج انڈسٹریز ماڈل, اور اسی کا آلٹرنیٹ لانا چاہتے ہیں. اس پہ تو آپ کو جہاں ہماری سپورٹ چاہیے ہوگی. سر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم نے فیڈز میں جو بچیوں کو سکھا رہے ہیں نا سلائی کڑھائی کا کام, کوئی بجٹ نہیں لگایا, سچی بات ہے, 0 سے سٹارٹ کر دیا. اور بچیاں وہ مشینیں بھی اپنی خود لے کے آتی ہیں, کوئی تھوڑی بہت ہم دے دیتے ہیں, مقامی علاقے کے لوگ مل کے, بزنس کمیونٹی کے لوگ مل کے, اور ایک سب کو پتہ ہے نوبل کاز ہے, وقت کی اہم ضرورت ہے. اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے اس ویڈیوز ڈالی ہیں جی ٹک ٹاک پہ. ہم نے ابھی پراپر اس کا برانڈ لانچ بھی نہیں کیا, پراپر ویب سائٹ بھی نہیں بنائی, اور الحمدللہ ہماری سیل پاکستان, صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی ہو رہی ہے. بچیاں بہت اچھی چیزیں بنا رہی ہیں, آپ چیک کیجیے گا پلیز. ٹک ٹاک پہ بڑی ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہیں, لوگ ان کو خرید رہے ہیں. تو یہی چیز ہم اگر IIT کو وہ کریں, ہم اس سلائی کڑھائی کو کریں, اس کے علاوہ اور بہت سارے. اور ایک اور جو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے, ابھی یہ 3 دن پہلے کی خبر ہے, ہمارے 4 پاکستانیوں کو سعودی عرب میں ڈکیٹی اور قتل کی واردات میں ان کو سزائے موت دے دی گئی. انہوں نے کیا کیا جی, وہاں پہ ایک فیکٹری تھی جس میں وہ کام کرتے تھے, وہاں پہ ڈکیٹی کرنے کے لیے گئے, اور جو چوکیدار بیٹھا تھا انیس میاں, بنگلہ دیش سے تھا, اس کو انہوں نے مار دیا. اب ڈکیٹی اور قتل کی واردات میں ملوث, اور ان کو سزائے موت ہو گئی. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنے جو مزدور ہیں جن کو ہم نے باہر بھیجا ہے, ان کو ہم نے اسکلڈ نہیں کیا. ان کو ہم نے, پیسے تو ان کے پاس تھے نہیں, اگر ہوتے تو یہاں کاروبار کر لیتے. اب ہم نے کیا کیا, ان کو بھیج دیا کہ بھائی جاؤ باہر سے. اب جب وہ باہر چلے گئے ہیں, ہنر تو ان کے پاس ہے نہیں, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں, پیسہ ان کے پاس ہے نہیں. ویسے نوکری نہیں ملتی. ویسے نوکری اگر دینی ہے نا تو آپ سے زیادہ مستحق بنگالی اور فلپینی ہے, ان کو دے دیں گے. تو اب تیسرا راستہ یہی ہے کہ یا تو وہ بھیک مانگیں گے یا وہ جرم کریں گے. اور انڈیا کو دیکھ لیں, پوری دنیا میں اس وقت پہلے نمبر پہ اسکلڈ لیبر باہر بھیجنے میں. اور شہر مجھے سب سے بڑا حکومت سے مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم پاکستان کو بدل سکتے ہیں, بدلنا نہیں چاہتے. ہمارے سارے ادارے ہیں یار, ٹیفٹا ہے, VTI ہے, مطلب تحصیل میں, ڈسٹرکٹس میں ہیں. میں پچھلے دنوں آ رہا تھا ادھر سے, اس راول چوک سے پنڈی کی طرف نا,
تو وہ راول پنڈی کی ایک وہ وین جا رہی تھی پولیس کی، ٹورسٹ پولیس کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھی میں نے، تو میرے ساتھ لڑکا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا یار یہ کہتے ہیں کہ یہ راول پنڈی میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا تو ان کی سیکورٹی اور وہ والے. میں نے کہا راول پنڈی میں بھی لوگ آتے ہیں؟ ہاں بالکل آتے. میں نے کہا یار اچھا، ہمارے پاس تو اداروں کی مطلب اتنے ادارے صرف وہ کام نہیں کر رہے. سر کشمیر میں نا انڈسٹریل منسٹری بنی ہوئی ہے اور انڈسٹری ایک بھی نہیں ہے، لوگ تنخواہیں کھا رہے یہ ادارے اس لیے بنے ہوئے. ہم سکیلڈ لیبر باہر نہیں بھیج رہے، باہر ان کو بھیک کے لیے بھیج رہے ہیں، پھر ان کو ہنر، تعلیم تو ہم نے دی نہیں، پھر ہم کو ہنر نہیں دے رہے، پھر ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ اصل میں ٹو کٹ اٹ شارٹ ہم وہ پروجیکٹس کرتے ہیں جس کا افتتاح ہمارے دور میں ہو اور اس پہ ہمارا نام لگ جائے، اور لانگ ٹرم میئرز ہم نہیں لیتے جس سے ریاست کو فائدہ ہو. تو اس لیے ہم لوگوں نے ایسی چیزوں پہ توجہ ہی کبھی نہیں تھی. ہم فار ایگزامپل یہودی رہے نا 1000 سال غلامی میں، آج دنیا کا میڈیا اور دنیا کا اکانومی ان کے کنٹرول میں بالکل. انہوں نے لانگ ٹرم میئر لیے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ یار میں جرنیل ہوں تو میں 2 سال تو رہوں گا ٹوٹل، تو میں وہی کام کروں جو 2 سال کے اندر میری بلے بلے ہو جائے. ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کسی نے شادی میں نہیں بلانا، ایسے ہی ہے. تو اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میں نے رہنا ہے ہارڈلی 2.5-3 سال، اس کے بعد ویسے ہی مجھے یا جرنیل اتار دے گا یا اپوزیشن اتار دے گی. تو میں 2-2.5 سالوں میں جتنے فیتے کاٹ سکتا ہوں نا کاٹ لوں. بالکل یہ نہ ہو کہ اپنی حکومت کا جو ہے نا اربوں خربوں روپے کا بجٹ میں اس کام کے لیے لگا دوں کہ جو میرے اگلے دور میں زرداری کی حکومت آئے تو وہ افتتاح نہ کر لے. سر ہمیں میں مار گئی ہے، اس میں کے چکر میں نا پاکستان کی بہت پیچھے رہ گیا. آصف علی زرداری صاحب بس کو ختم کریں گے؟ نہیں کریں گے، مر جائیں گے نہیں کریں گے. ہم آواز تو اٹھائیں نا سر، ہم ڈیفینیٹلی ہم جیل چلے جائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس چیز کو میں سمجھتا ہوں جتنے فورمز پہ میں نے ایڈریس کیا میں نے اٹھایا اور آلٹرنیٹ ماڈل دیا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری تو ظاہر ہے کوئی سیٹ ہم جیتیں گے، اسمبلی میں جائیں گے تو اس کے لیے تو اگلا الیکشن کا ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے ہم اس کو اتنا بلند کریں کہ کوئی نہ کوئی وزیر مشیر اس بات پہ کریڈٹ لینے کے لیے کوئی ریزولوشن لے آئے، یا ہو سکتا ہے اسی کو یہ ختم نہ کریں، اسی کو کنورٹ کر دیں کاٹیج انڈسٹریز کے ماڈل میں، اپنی واہ واہ کرا لیں. یار پاکستان کا فائدہ ہو جائے، بس پاکستان کا فائدہ ہو جائے. بالکل میں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ نا جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں، ولیج ایریا، ہمارا مشن وومن امپاورمنٹ ہے پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہے. میں کہتا ہوں کہ فیڈز کے نام سے بے شک نہ کریں. میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ کسی نام سے کریں، کسی بھی ABC کسی بھی نام سے کریں، بٹ کریں ضرور، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. سر آپ یقین کریں، میں آپ کو ملواؤں گا اپنی ٹیم سے. اتنی کوئی محنتی بچیاں ہیں نا، کوئی رات کو 2 بجے تک وہ بیٹھ کے سر اس قوم میں بہت پوٹینشیل ہے. اور مطلب اب ہمارے الحمدللہ 11 کیمپسز چل رہے ہیں، تو مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بجٹ کدھر سے آ رہا ہے. اللہ پاک دے رہا ہے، ہو رہا ہے. اور ہمارے جو ابھی IT میں الحمدللہ 23 کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس میں ملکی بھی ہیں غیر ملکی بھی. ہمارے الحمدللہ ہم سے زیادہ مطلب جو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ پرو سیٹسفائیڈ کلائنٹس ہیں. اتنا اچھا ان کا ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. اور ہر مہینے جو وہ مطلب بعض دفعہ تو وہ بیفور اپنا یکم ہمیں وہ سینڈ کر دیتے ہیں. اور جو ہماری بچیاں ہیں وہ اپنے مطلب جو ان کے پاس جمع پونجی ہوتی ہے اس کو وہ دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا جو کاز ہے وہ آگے بڑھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے. اچھا یہ ہم نے بات کر لی، اب تھوڑا سا میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں. سر آپ نے راولپنڈی میں وہ کیا، جلسہ کیا، ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کیا، آپ نے سیاسی جماعت بنائی، آپ کی اتنی اسٹرگل ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، قوم نے دیکھی. ایک اور سیاسی جماعت بنی، علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے بنائی. انہیں دنوں نا، اچھا یہ ساری چیزیں جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، تو ابھی جب میں پرسوں ادھر ٹریول کر رہا تھا، کھانا پل کی طرف آ رہا تھا، تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے ہاتھوں میں وہ گٹو ٹائپ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ کوڑا اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں. افغانی پٹھانوں کے بچے بیچارے، تو مطلب ہم سے ہمارے بچوں سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں سر، بہت خوب. سر مدینہ میں گیا نا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کے لپٹ گئے میرے ساتھ، پیسے مانگ رہے تھے. میں کہ ویئر فرام؟ میں کہ سوریا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سیریا سے ہیں. وہ میری آنکھوں سے آنسو نے کہ یار آپ اتنے پیارے بچے کے ہاتھ لگاؤ تو میلے ہو جائیں. بالکل. تو وہ پارٹی بھی بنی، آپ کی پارٹی بھی تھی، جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب نے بنائی. اب ہم نے دیکھا کہ اس پارٹی کو مین اسٹریم میڈیا، خٹک صاحب کی بھی بنی.
یہ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تباہی میں جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو کردار رہا ہے، ابھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ایسی پارٹی کے جو بزنس مین ہیں، جو ایگزیکٹو کلاسز کے لوگ ہیں، جن کی گراؤنڈ پہ کوئی اسٹرگل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک سکسیزفل بندہ ہے بزنس میں، جہانگیر ترین اور علیم خان. دوسری طرف پرویز خٹک کی بات اگر ہم کریں، اور تیسری طرف آپ تھے، جنہوں نے جو ہم یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے، گراؤنڈ سے آئے، وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس نہیں کی. اب ان کے جتنے بھی جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ پوری تقاریر دکھائیں، سارے چینل 200 بندوں کا جمع غفیر ہوتا، ہاں، اور اس کو دکھایا گیا. دوسری طرف آپ کا تھا، اگر ہم بات کریں راولپنڈی کی، تو راولپنڈی میں ایک سابق وزیر اعظم نے بھی جلسہ کیا اور ایک آپ نے بھی کیا. اب آپ کو مین اسٹریم میڈیا نے نہیں دکھایا، جبکہ ان کو پورے میڈیا نے دکھایا. حالانکہ ان کی اسٹرینتھ اور آپ کی اسٹرینتھ کو اگر دیکھا جائے تو کتنا فرق ہے اس میں. اور آپ کی پھر اس کو کہ ایک نئی جماعت بنی ہے، الیکٹیبلز نہیں ہیں، سارے پیسہ نہیں ہے اس طرح سے، تاجر طبقہ اس طرح سے نہیں ہے، سارے نوجوان. سب سے مزے کی بات، ہاں، ان سب کے جلسوں میں نا لوگ دیہاتوں سے نا زبردستی گاڑیوں میں بٹھا، پیسے دے کے لائے گئے، پیسے دے کے کھانے کے ساتھ. ہمارے جلسے میں نے چیلنج دیا تھا کہ سارے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، کہ کسی کے پاس جا کے مائک لے کے چلے جائیں، کیوں آئے ہو، وہ بتائے گا میں کیوں آیا ہوں. یار گلگت سے بھی جو آیا تھا اپنے خرچے پہ آیا تھا، بہاولپور سے لوگ اپنا موبائل بیچ کے بھی آئے تھے. آپ کے ہی ایک بھائی نے، ان کا میں نام نہیں لوں گا، مجھے بتایا 2 دن پہلے کہ کسی ایک علاقے سے کچھ دوست تھے نوجوان جنہوں نے آنا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آنا ہے. تو جب آپ کا وہ تھا جلسہ، تو اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں آ رہے. تو آپ کے اس ٹیم ممبر نے پوچھا ان سے کہ کیوں نہیں آ رہے، تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ یار فائنینشیل پرابلم، مطلب نہیں آ سکتے. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہ بھیجیں، لیکن ہم نہیں آ رہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا ٹیم ممبر، کہ جب وہ اپنا جلسے کا دن تھا نا، تو اس کی مجھے کال آئی ان کی کہ ہم بیر ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، آپ کدھر ہیں؟ میں آ گیا ہوں، ملا ہوں ان سے. انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے نہیں آنا، تو آپ تو سارے آئے ہوئے ہیں. تو اس نے فوٹو دکھایا کہ یہ لیپ ٹاپ میں نے سیل کیا ہے اور جی ہم آئے ہوئے ہیں. یہ جو مجھے بتایا، یہ کلاس ہے ہمارے پاس جی. یہ نظریہ ہے جو بغیر کھانے کے، بغیر بریانی کی پلیٹ کے، بغیر ٹرانسپورٹ کے آپ کے پاس آتا ہے، وہ نظریاتی ورکر ہوتا ہے. اس جلسے میں جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو اگر ہم 1 لاکھ روپیہ دیتے کہ آپ ایک 72 سیٹر بس بک کرا کے لیں اپنے گاؤں سے، تو آپ کو پنڈی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی. بالکل سر ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا کرم ہے. مجھے اسٹیبلشمنٹ سے یہی گلا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ آپ نے ان لوگوں کو دی، اس کا 10% ہمیں دے دیتے. آج اسمبلی میں کچھ سیٹیں ہمارے پاس ہوتی، ہمارا بیانیہ ایک لے مین تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا. بھائی یہ موبائل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، سوشل میڈیا آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں نا. ایک بابا جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس نہیں ہے، اس کا کنبا تو اس کے کہنے پہ ووٹ دیتا ہے، اینڈ پہ وہ بلیک میل کر جاتا ہے، یار میری عزت بیزتی کا معاملہ ہے، میری جناب دستار کا معاملہ بن گیا، تو اسی کی کر رہے ہو. بچے پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی، اسی کو ووٹ دیں گے کہ دادا کہہ رہے ہیں، دادے کی وصیت. ان کو جو اویلیبل آپشنز ہیں نا، وہی دکھائے گئے ہیں. اب وہ بیچارہ رات کو رضائی ولیٹ کے جب جیو دیکھتا ہے، ایئر وائی دیکھتا ہے، اس پہ سارے وہی چور ڈاکو ہوتے ہیں، ہم تو نہیں نظر آتے. اس پہ گلا یہ تو رہے گا. اور مجھے حکومت سے گلا نہیں ہے، میڈیا سے بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، میڈیا مالکان کو بھی، کہ ہماری پاکستان سے سنسیریٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. لیکن میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری نہ صحیح، ہمارے اس ورکر کی بدعا آپ کو ضرور لگے گی. اور آپ ڈرے اس دن سے جس دن آپ کے بچے جوان ہوں گے نا، اور وہ مریم اور بلاول کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھیں گے، وہ آپ کا گریبان ضرور پکڑیں گے کہ ابا کن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. بالکل یہ میڈیا مالکان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، کیونکہ اب اولاد بولنے لگی ہے، اب اولاد اس طرح نہیں رہے گی کہ اشتہارات نہیں گورنمنٹ ہو نہ. پی ٹی آئی کو بھی تو دکھاتے ہیں، باقی ساری جماعتوں کو دکھایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں میں بھی اکثریت کو دکھایا جاتا ہے. ہم واحد ہیں جو کہ ان کو کسی طریقے سے اشتہار نہیں، اسپانسر نہیں کر سکتے. نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ ٹیلنٹ تو ہے نا ہمارے پاس، جذبہ تو ہے نا ہمارے پاس. اس چیز کا حیا کوئی نہیں کرتا. یہ صرف آپ کے ڈیجیٹل میڈیا والے ہیں. اچھا وہ کیوں کرتے ہیں
ڈیجیٹل میڈیا ہماری طرح سیلف میڈ میڈیا ہے. ایگزیکٹلی. اس کو ہمارے درد کا پتہ ہے بالکل, کیونکہ وہ اس فیز سے گزر کے ہے. بالکل. وہ اس لیے دکھا دیتا ہے اور وہ دل سے دکھاتا ہے. بہت شکریہ شہیر بھائی آپ کے وقت کا. آخر پہ ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, خاص طور پر جو یوتھ ہیں؟ دیکھیں, پیغام میں وہی دینا چاہوں گا جو میں نے دے دیا سارا کچھ, اس کو امپلیمنٹ کریں. بس وائنڈ اپ کر کے 2-3 لائنز میں اگر بولیں. خود مختار پاکستان کی ٹرمینالوجی بہت بڑی ٹرمینالوجی ہے, ایک بہت وسیع ٹرمینالوجی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں نوجوان سمجھیں, اور میں دعوت فکر دیتا ہوں نوجوانوں کے ساتھ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, ریٹائرڈ فورسز کے آفسرس ہیں, ریٹائرڈ ججز ہیں, کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہم تک پہنچیں, ہمیں ملیں, ہمیں آئیڈیاز دیں کہ یار سسٹم میں کہاں کہاں خرابیاں تھیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, تاکہ کل ہم پارلیمان میں پہنچیں. ریٹائرڈ پولیٹیشینز ایز ویل ملیں ہمیں, یا ہمیں بلا لیں اور ہمیں آئیڈیاز دیں, ہمیں گائیڈ کریں. کئی ایسے درد رکھنے والے لوگ ہیں جو وہ درد لے کے دفن ہو جاتے ہیں, وہ دفن نہ ہو, ہمیں بتا دیں. شاید ہم اسمبلی میں پہنچے تو ہم وہ کام کر لیں. اچھا, کئی پولیٹیشینز اسمبلی میں واقعی, میں کئیوں سے ایسے ملا ہوں, پی ٹی آئی کے کئی ایسے لوگ ملے, حالانکہ میں بڑا ان کے وہ لبرل آئیڈیالوجی جو بیچ میں ان کی بنی رہی ہے اس کا بڑا میں تنقید کرتا تھا اس پہ. تو مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم بغیر وضو کے کبھی بیٹھی نہیں اپنی کرسی پہ. تو وہ چاہتے تھے سسٹم بہتر ہو, ان کے پاس وہ ماڈلس نہیں ہوتے تھے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ماڈلس ہیں, انہیں موقع نہیں ملا. وہ آئیں ہم سے ڈسکس کریں, شاید ہمیں موقع مل جائے, ہم کر لیں. ہمیں موقع نہ بھی ملا, ہم رولہ ضرور ڈالیں گے اس پہ. وہ آپ کے علاقے کا افکار الوی ہے نا, ساؤتھ پنجاب کا, وہ کہتا ہے مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا, خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں رہا. تو نہ لڑ پائے تو چیخیں گے تو صحیح نا, رولہ تو ڈالیں گے. بالکل. بہت شکریہ. امید کرتا ہوں جی آپ سب کو آج کی ہماری گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی. اپنی قیمتی آراء کمنٹس باکس میں لکھیے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہیر بھائی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.